بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور آج موضوعات تو خیر جو ہیں سو ہیں, لیکن آج ہمیں بیٹھک میں ایک پہلے تو آپ کو پتہ ہوگا نا, وجاہت صاحب ہمیں جوائن کیا کرتے تھے, اب جو ہیں وہ علامہ وجاہت علامہ وجاہت صاحب ماشاء اللہ. تو موضوعات جو ہیں وہ تو ہیں کہ میں موضوع کے اوپر بھی تمہید باندھنی پڑے گی. ہمارے دوست ہیں, ان کے گھر ہم کھانے پہ گئے, انہوں نے مطلب کیا ہوا تھا. یار گل تو سن لو نا. نہیں تسی پہلے ویلاگ دے وچ کیا میں دساں گا, پھر دسیا نہیں, پھر دوسرے دے وچ میں نے بتا دیا, ادھی کہانی دسی, میں نے پھر تیسرے دے وچ ادھی کہانی. میرا خیال ہے آپ میری بات سن لیں تو نام تو میں پھر بھی نہیں دسنا نا, نام میں نے اس میں بھی نہیں بتایا, آپ نے پھر وہ والا ویلاگ سنا نہیں. وہ چونکہ ٹاپک جو ہے وہ بیٹھک کا تھا. حبیب اکرم صاحب کا نام نہیں بتایا. نہیں ہاں تو ایتھے تے دس دیتا ہے نا, باقی کا نہیں نا کسی کا بتایا. یہ تمہید ہو رہی ہے. نہیں سر مینو وچ پہ گئے ہیں نا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کچھ دانشور اکٹھے تھے اور وہ اس بات کے اوپر بضد تھے کہ پاکستان کی فوج اپنا کنٹرول کھو چکی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا میں اس آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج اپنا انتظامی کنٹرول کھو چکی ہے, ایک بات, سیاسی کنٹرول کھو چکی ہے. مطلب وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی فوج توڑنا چاہ رہی تھی, نہیں ٹوٹ رہی, خان نہیں ٹوٹ رہا, اس پر بڑی بحث تھی. سوال یہ تھا کہ اگر پاکستان کی فوج کا کنٹرول جو ہے فرض کریں کہ وہ لوز ہو جاتا ہے پاکستان کے اوپر سے, یا جو اس کی پوزیشن ہے, تو نقصان کیا ہوگا. تو چیزیں گڑبڑ سی ہیں بہت زیادہ, یعنی جو پیچیدہ ہیں. ہم پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف سارے ہی ہیں, آلموسٹ سب ہیں, لیکن یہ معاملہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے نہیں. تو اس پر میں چاہ رہا تھا کہ ہم آپس میں ذرا گفتگو کریں. نہیں تسی تو رنگ چ پنگ پندے ہو نا سارے ایویں خام خواہ دی. جو تسی ہاں میں رنگ میں پنگ پا کے کوٹتا بھی پوری طرح. دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے, میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں, یہ بیانیہ بہت عرصہ بیچا کہ فوج کے اندر تقسیم ہے, کور کمانڈر تقسیم ہیں, یہ 17 میں سے 6 جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور 11 جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں. یہ انہوں نے کم از کم پچھلے 2.5 سال سے یہ بیانیہ بیچا اور مختلف فورم پہ بیچا, پروپیگنڈے کے ذریعے. نہیں ایگزیجریشن ہو سکتی ہے لیکن بالکل جھوٹ تو نہیں تھا. نہیں میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ کی بات بھی میں مان لوں کہ یہ جھوٹ نہیں تھا. کیونکہ پریکٹیکلی 2 ہو گئے نا, ایک کور کمانڈر لاہور کو فائر کیا گیا, بعد اس کے سر آپ کی بات تھے ایمن بلال صفدر صاحب کو فائر کیا. سر آپ کی بات بجا, میں نے تو اس سے ڈس ایگری نہیں کیا, اب اس سے میں کیوں آ رہا. نہیں میں ویسے بات, لیکن یہ جو کور کمانڈر اور سیکٹر کمانڈروں کی جو میٹنگ ہوئی ہے نا, وہ جو اس کا بڑا مذاق اڑایا ان دانشوروں نے. نہیں سنیں, اس کا مذاق انہوں نے اس لیے اڑایا عمرانڈو دانشوروں نے, کیونکہ یہ پہلی تھی جس کے اندر یکسوئی تھی کہ پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے, اور کوئی ایک آواز بھی وہاں پہ پی ٹی آئی کی مدافعت میں نہیں اٹھی. میں نے کم از کم 4 پارٹیسپینٹ سے پوچھا ہے, ظاہر ہے انہوں نے ڈیٹیل تو نہیں بتانی کور ہوتی. کمانڈر کانفرنس میرا خیال ہے کوئی ڈسپلن ادارہ ہے, اس کے اندر کوئی اور آواز نہیں اٹھتی ہوتی. اچھا پولیٹیکل پارٹی سر پہلے میں عرض کر رہا ہوں نا, پہلے پروپیگنڈا ہوتا تھا نا, تو اب اس سے مایوس ہو کے انہوں نے اگلا جمپ مارا ہے کہ پوری چھوڑی نو ہی اگ لا دیو, کہ پورا ادارہ جو ہے وہ اس کے اوپر. دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز گل صاحب کیا کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے, ایک بیپر دیا تھا انہوں نے, اور اس بیپر کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ فوج جو ہے اس کی لیڈرشپ اور کچھ لیڈرشپ کچھ اور سوچ رہی ہے, باقی فوج اور میجورٹی لیڈرشپ کچھ اور سوچ رہی ہے, اور رینک بریگیڈیئر تک انہوں نے کہا تھا وہ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے وہاں پہ یکسو ہو گئے. اگر کسی کے دل کے اندر قوموں ہو بھی رہا تھا نا, وہ چپ رہا ہے, اس نے کوئی آواز نہیں نکالی. ٹھیک ہے الفت صاحب توجہ چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات بھی توجہ سے سنتے ہیں. تو اس لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کور کرنے کے لیے یہ والا فلسفی گھڑی گئی. سر بالکل سر, میں رضی صاحب کی بات کی نہ تائید کر رہا ہوں نہ اسے تردید کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال پہ آنا چاہتا ہوں. جی بالکل. میری یہ رائے ہے کہ اس طرح کی بات
کا جواب دینے سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بات کر کون رہا ہے اور اس کا مطمع نظر کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. دیکھیے، جو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حامی ہیں وہ اپنے لیے اقتدار چاہتے ہیں، اور ان کے لوگ آن ریکارڈ ہیں یہ تک کہتے ہوئے کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان رہے یا نہ رہے. ٹھیک ہے. میری ذات، میں تو اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں نا. میری رائے میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کے بارے میں وہ کوئی اس میں کسی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے. پھر ہم کہیں گے کہ ہم کھڑے ہیں. ہمیں پاکستان کی ایک مضبوط فوج چاہیے جو ملک کا دفاع کر سکے، جو دستور میں اس کا کردار، اس میں کردار لکھا ہوا ہے. سیاسی مداخلت کے ہم مخالف ہیں اور ہم آج سے مخالف نہیں ہیں. ہم نسل در نسل مخالف ہیں. ہم 58 سے مخالف ہیں اور وہ مخالفت ہم جاری رکھیں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا، اور رضوان رضی چونکہ ہمارے بڑے ہیں جی شاید تصدیق فرمائیں. سر انہوں نے بڑی تکلیف ہوندی جو تسی کہندے نا آپ ہمارے بڑے تو پھر تسی داڑھی ودا رہے ہو. ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ وہ تو تسی علامہ ہو گئے ہو، علامہ خشخیلی. 1965 میں وہ سیاسی جماعتیں جو ایوب خان کی سخت مخالف تھیں، جب جنگ شروع ہوئی ہے تو انہوں نے بلایا اور تمام سیاسی رہنما آئے اور کہا کہ ہم ملک کے دفاع کے لیے ہم یعنی یہ ایک استعارہ تھا، یہ ایک اشارہ تھا. یہ جی گلاں تو پھر بھوئے بھی چڑھ جاندے ہیں نا. وہ ہوتا رہے، ایکسپلائٹ ہوتا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ملک میں سیاست میں فوجی مداخلت کی سب سے بڑی حامی رہی ہے. کوئی اور آج بھی کر رہی ہے. ابھی کوئی ایک سیاسی جماعت پاکستان کی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جس نے سیاست میں فوج کی مداخلت کا اس طرح دفاع کیا ہو اور ایسے خواہش کی ہو اور اس پہ اصرار کیا ہو جیسے پی ٹی آئی نے کیا ہے. لہٰذا پی ٹی آئی کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے بھی کہ پاکستان کی فوج جو ہے نا، جسے ہم جانتے ہیں اور پاکستان کے لوگ کافی جانتے ہیں. بہت سے ملکوں میں لوگوں کو اپنے ملک کی فوج کے بارے میں علم نہیں ہوتا. ہمیں اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے 4 دفعہ پوتے ہوا، ہم نے کافی دفعے بھگتا ہوا ہے. ہماری رائے میں پی ٹی آئی اس غلط فہمی میں ہے کہ پی ٹی آئی کوئی ایسا اثاثہ ہے جس کے لیے پاکستان کی فوج کو نقصان بھی پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک غلطی تھی اور وہ غلطی ہے. الا یہ کس کی انہوں نے سب بتا رہے ہیں ان مداخلت کاروں کی جن کے ہم مخالف ہیں. لہٰذا میری رائے میں پی ٹی آئی کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ پاکستان کے دستور کو تسلیم کرتے ہوئے، پاکستان کا دستور پاکستان کے لیے پارلیمانی جمہوریت تجویز کرتا ہے اور جمہوریت کی جو بہت سی ڈیفینیشنز ہیں ان میں سے ایک بڑی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے لیجیٹیمیسی آف اپوزیشن. میں بھائی نور اللہ سے اختلاف کر سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نور اللہ صاحب میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گا یا آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق نہیں ہے. He is legitimate to disagree with me and I have to accept his right to disagree. Yes. Legitimacy of opposition is a primary principle of democracy. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کے علاوہ باقی سارے سیاستدان چور ہیں، ڈاکو ہیں، جنہوں نے پھانسیاں جھولی ہیں، جو قتل ہوئے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جو اور اس کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ چور تھے، ڈاکو، ان کے جرائم کی ان کو سزا ملی ہے. تو قبلہ آپ کے جرائم کی سزا سامنے، اس میں آپ قانونی ذرائع پہ جانا نہیں چاہتے. مثال کے طور پہ جی آپ رضوان بھائی 1 منٹ مجھے بات مکمل کر دینے دیجیے پھر آپ بسم اللہ بات کیجیے گا. بھائی نور اللہ، عذرداریوں کا قانون موجود ہے پاکستان میں، ٹریبونل بنتے ہیں. میرے علم کے مطابق 20 سے 22 کے قریب عذرداریاں ہیں، اس لیے کہ پی ٹی آئی براہ راست
मुदाखलत चाहती है और पूरे इंतखाबी अमल को जो है सो उससे इनकार कर रही है। जैसे इन्होंने, हमारे पास इस बात का क्या सबूत है कि इन्होंने 2013 में के आखिर में, आपको याद है ना, 4 हल्के खोलने की बात की थी जी, बड़ी शिद्दत से की थी, बड़ी ठीक शिद्दत है, से। उसके बाद 35 पंक्चर वाला चलाया था। मुझे ये बताया जाए कि जब जिन्होंने कहा कि जी वो 35 पंक्चर वाला बयान सियासत था, अब कह रहे हैं कि जी वो जो साइफर कहा है उनके सेनेटर ने कि जो साइफर लहराया वो साइफर तो नहीं था, वो तो सियासत थी। माफ़ कीजिएगा, फिर हम हमें बताया, आप या तो हमें ये बताना चाहते हैं कि सियासत झूठ होती है, जी वो फरेबकारी होती है, फरेबदही होती है, एक हमें ये बताएं, एक हमें ये बताएं कि अब 4.25 साल आप कहते रहे कि 1 पेज की हुकूमत है। जो 1 पेज क्या होता है, क्योंकि इस दस्तूर में तो नहीं है। 1 पेज है कोलैबोरेशन, कॉन्स्पिरेसी टू डिनाई पीपल देयर राइट टू रूल। अच्छा नहीं अच्छा इसमें ना जो पेज होता है। मैं क्या मतलब आप? वन पेज, अच्छा वन पेज होता है और वो पेज किसी भी वक्त ऐसे फट भी सकता है। अगर वो दस्तूर इनका- 1 पेज नहीं, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने 1 पेज किया हुआ था। और जब आप कह रहे हैं ना कि गलती पीटीआई है, पीटीआई गलती नहीं है, एक शख्स है, पीटीआई तो कोई जमात ही नहीं है। क्या पीटीआई कोई डिसीजन कर सकती है कि हमने पार्लियामेंट में कैसे बैठना है, हमने कैसे चलना है, हमने हुकूमत से ताउन करना है या नहीं करना है, हमने किसी आइन की तरमीम की हिमायत करनी है या मुखालफत करनी है? कुछ भी नहीं है। वहाँ तो एक 1 मैन शो है और वो शख्स जो अदालती फ़ैसले के नतीजे में नाअहल होकर पार्टी की चेयरमैनशिप से फारिग हो चुका हुआ है, लेकिन सारे फ़ैसले वो करता है। जेल में बैठकर कोर कमेटी के फैसले वो करता है, जेल में बैठ के टिकटों के फैसले वो करता है। तो वो जमात के तौर पे नहीं है, वो एक कल्ट वाला सिस्टम है और 1 मैन शो है। इसलिए उसका पार्टी वाला वो ना पार्टी बनाना चाहते हैं। इमरान खान साहब पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो तो कोई भी चला लेगा, उसमें कोई अफराद नागुज़ीर नहीं होते पार्टियों में। तो उनका ये मसला है, इसलिए वो पार्टी नहीं है। और दूसरा, जिस मीटिंग की आप बात कर रहे थे, वहाँ 1-2 चीज़ें और भी तो हुई थी, ज़रा बातें और भी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन अच्छा दसना चाह रहे भी होते हैं नहीं वो मुझे पता चला। ये इनसे पहले चलो, जमीन इसको वजीर में बता चुके हैं कि वो भी वहाँ मौजूद था। हाँ अपनी किताब जी जी, आप फरमाएं। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि सेंसरशिप मेरे पास ही रहे अच्छा, कि कहाँ तक जानी है बात, कहाँ तक नहीं जानी। अब उल्फत साहब टेल एंड में बैठा हुआ है। बात हो। हाँ अब करें 9 महीने में नहीं, करें। 10 साल बात करनी। हाँ अच्छा खैर चले। एक तो जैसे वो जो है ना कमज़ोर होने वाला, जो पीटीआई के शदीद चाहने वाले हैं ना, वो कल से उनका एक वर्जन आ रहा है हाँ। कि देखें फौज जो है ना इतनी कमज़ोर हो गई है नहीं, ये कि वहाँ पे भी बात हुई थी 9 महीने ना, कर वहाँ लें मैं आप। उस पर बात हाँ, आ जाता कर लें, हूँ कि वो ये जो ताज़ा तरीन हो रहे हैं ना, जो कार्रवाई चल रही है, तो पीटीआई वालों की अब वो ख्यालात ये आ रहे हैं कि वो इतने मजबूर हो गए हैं कि जजेस के ज़रिए रिक्वेस्ट की जा रही है इमरान खान साहब से कि प्लीज़ आप सियासतदानों से बात कर लें। अच्छा ये नहीं होना। अच्छा अच्छा, एक और मिनट दूसरा देखिए, 9 क्या इमरान खान साहब से बात मैं आपसे सवाल करूँगा, क्या इमरान खान साहब से बात करने का फैसला इमरान खान साहब का यकतरफा होगा? जो दूसरी सियासी जमातें, कोई 70, कोई 27, कोई नहीं, अभी तो मैं सीटें लेके अगर बैठे हैं। आप करने में हाँ मैं जो- मीर साहब के प्रोग्राम में परसों मेरा ख्याल है राना सनावाला साहब ने कहा इशारतन, बल्कि काफ़ी हद तक खुल के भी कहा कि अब बातचीत अब नहीं वाला हो सकती, सर। गुफ्तगू वाला तो मामला ख़त्म हो गया। अब तो बात कहीं अच्छा, उनकी तरफ गद्दारी से भी के मुकदमे उनके हो गए। बहुत से लोग जो हैं जो मिलते हैं, उनके जो दानिश्वर और बाकी जो लोग हैं उनका कहना यह है कि हम बातचीत इसलिए नहीं करते कि फिर हमारा वोट बैंक भी ख़राब होगा, हम तो नहीं बातचीत वो कर ही तो नहीं जो सकते। हमें दानिश्वर मिले थे, और मैं ट्रूली कह रहा हूँ दानिश्वर, मैं तंजन नहीं कह रहा, उन्होंने चूँकि नाम नहीं मैं लेना चाहता उनका, तो उन्होंने तो बड़े खुल के ये वाली बात कही थी कि नहीं उनसे तो बात इसलिए नहीं हो सकती कि ये तो कोलैबोरेटर थे। कौन कोलैबोरेटर? ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब। और लीग और पीपल्स पार्टी। नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो कहते हैं, वोट फौज ऑफ की कॉन्फिडेंस मर्जी के जो है बगैर। वो साजिश नहीं है, वो आइन के आर्टिकल 95 के मुताबिक हर वक्त आईनी जो तरीका वो है। असेंबली- पहला वज़ीर आज़म है सर। नौ नहीं, मई वो पे- प्रैक्टिकल बात कर रहे थे, वो फौज की मदद के बगैर नहीं आ सकता था। आपको ये गुस्सा दाढ़ी रखने के बाद आना शुरू हुआ? सर नौ तुसी मई केड़े इस तरह दे ना मैं मसला ये कि सर, पहले मेरे पे तहरीक अदम वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ इमरान साहब। आपको तो लगदा सी वो जी। तहरीक अदम इत्मीनान को साजिश करार अच्छा, देना, इससे जो पहले- उससे इनकार है। अच्छा ये मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। बहुत काम करने जी जी क्या कहूँ नहीं तुसी सवाल। अच्छा मैं कुछ देखिए, एक तो वो बात ये है कि पीटीआई का नहीं बोलने सर के- रगड़ा हमें देने की जरूरत नहीं है। आप हैं ना आज जो सर, कुछ आप उसने हैं ना बातें की कवर है ना, करने के आज लिए जो सर। कुछ हाँ। आज जो कुछ
عدالت میں اس نے باتیں کی ہیں نا آج بھی آج آج بھی سر اچھا، آج کون سی آج میڈیا ٹاک کی ہے نا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں اچھا وہاں پیش ہوئے تھے, وہاں انہوں نے گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ, اور وہ باتیں جو جس کا میں خود عینی شاہد ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, جس کو میں نے خود رپورٹ کیا ہے اس کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں نے تو پھر سر میں نے تو بات کرنی ہے نا, کیونکہ میں 2000 سے لاہور میں ہوں اور 1995 سے رپورٹنگ کر رہا ہوں. میں پہلے میں پی ٹی آئی کی اس پر آتا ہوں. سر دیکھیں, وہ چاہتے یہی ہے کہ پاکستان میں نہ آئین ہو نہ دستور ہو, ایک صفحہ ہو. ایک صفحے کا مطلب جو وجاد صاحب نے کہا نا, ایک صفحہ ہو, ایک صفحے کے اوپر 2 تصویریں ہوں, اوپر آرمی چیف کی اور نیچے عمران خان کی, اور پھر ان کا کوئی لیڈر کہے کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. جب آرمی چیف ان کو گود لے تو پھر قوم کا باپ ہوتا ہے. ایک صفحہ صرف ٹھیک ہے فیشزم ہوتا ہے. جی اچھا, قمر جاوید باجوہ ان کو بقول ان کے انہوں نے سازش کر کے, وہ جو کولیبریٹر تھے ان کے ساتھ مل کے سازش کر کے نکالا, ٹھیک, لیکن اسی قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پنجاب اسمبلی توڑ دو, کے پی کی اسمبلی توڑ دو, تمہیں الیکشن مل جائیں گے, توڑ دیے. وہ بھائی کوئی ایک سائیڈ میں تو رہو نا, کچھ وقاری کی, کوئی جھوٹ, کوئی فریب, اس کی کوئی تو حد ہو نا. کہ آپ کو قمر جاوید باجوہ نے نکالا آصف زرداری نواز شریف کے ساتھ سازش کر کے اور اپنا ادھر ڈونلڈ لو کے خط پر نکالا, آپ روس گئے, آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, تو پھر اسی قمر جاوید باجوہ کے پاؤں میں پکڑ کے پڑھ کے تم نے اسمبلیاں کیوں توڑی؟ اچھا, یہ تو ضمن بات ہے جس کا آپ نے جواب دیا. اصل بات یہ ہے کہ ان کا وہ خوش اس بات کے اوپر ہے کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو رہی ہے, اس کی گرفت کمزور ہے, ڈھیلی ہے, اس کے ہاتھ میں چیزیں نہیں آ رہی. یہ ان کی سوچ ہے. آپ اور ہم یہ بات جب یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو سیاست کر رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ سیاست فوج کا پولیٹیکل جو کیریکٹر ہے نا اس کو مضبوط کرے گی. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کمزور کبھی ہوئی نہیں. سر کمزور کون ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں اور میری اور فوج کے سیاسی حریف بنائے ہوئے ہاتھ سے وہ کبھی اتنے کمزور نہیں ہو سکتے ہیں. آپ عمران خان صاحب ہیں اس لیے کہ دیکھیے باقی لوگ تو بے نظیر تھیں یا نواز شریف صاحب تھے, وہ تو رہے قانون کے اور آئین کے دائرے میں, انہوں نے ایون میثاق جمہوریت پہ دستخط بھی کیے. سیاسی قوتیں آپس میں بات کر کے مضبوط ہوا کرتی ہیں. میری اور آپ کا کسی معاملے میں تنازع ہے, ستک پنجا کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو بار بار کہوں کہ میں آپ سے مذاکرات کروں گا, اس کا مطلب ہے کمزور کون ہوا؟ میں ہوا نا, مذاکرات کا تقاضا کرنے والا ہوا نا. تو اچھا, عموماً مذاکرات کوئی تھرڈ پارٹی کرواتی ہے, لیکن تھرڈ پارٹی نے دیکھیں وہ ان کو وہ بیسیکلی وہ فوج کا وہ کیریکٹر, وہ رول جو ایوب خان کا تھا, جو ضیاء الحق کا تھا, جو یحییٰ خان کا تھا, جو مشرف کا تھا, وہ ان کو واپس چاہیے. وہ فوج کو اس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. آج اس میں کوئی شک نہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی, آج بھی کر رہی ہے. لیکن اگر 14 اپریل کو فوج نے کہا تھا کہ جی ہم نے توبہ کر لی, قمر جاوید باجوہ نے پریس اپنا آخری خطاب میں کہا کہ ہم نے 72 سالوں کی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے, تو پھر گھسیٹ کے کون لے کر آیا؟ ایک چیز. دوسری چیز, آج انہوں نے جب صحافیوں سے بات کی نا, جو میں جس پر زیادہ فوکسڈ ہوں, انہوں نے کہا کہ میں جو طاقت جس کے پاس ہے میں اس سے بات کروں گا. ٹھیک, اوکے, ٹھیک ہے, کر لے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شوکت عزیز سے بات نہیں کی تھی, میں نے پرویز مشرف کیا بات کی تھی؟ مذاکرات شوکت عزیز سے نہیں کیے تھے, پرویز مشرف سے کیے تھے. میں آتا ہوں سر. اچھا, اب میں 2000 میں لاہور آ گیا تھا, میں وٹنس ہوں جس دن جی ڈی اے ٹوٹا تھا, کیونکہ اپنا بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہے نواب صاحب کے پاس آ گئی, نواز نصر اللہ خان کے پاس. انہوں نے بے نظیر صاحبہ نے اوکے کر دیا کہ جی آپ شامل ہو جائیں, ان کو اتحاد میں لے لیں. خان صاحب نے, طاہر القادری نے کہا اتحاد سے نکل گئے اتحاد سے. عمران خان صاحب چیف پولنگ ایجنٹ بنے پرویز مشرف کے, کس سے مذاکرات؟ ریفرینڈم میں. کس کی چیز کے مذاکرات؟ آپ اپوزیشن کے اتحاد سے نکل گئے, پرویز مشرف کی جا کر جھولی میں بیٹھ گئے. الیکشن ہوتے ہیں 2002 کے انتخابات میں آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں عمران خان کے, اپنا پرویز مشرف کے. ایک سیٹ وہ کہتا ہے کہ 30-40 سیٹیں ثابت کر لو, میں وزیر اعظم بناتا ہوں. آپ اپنی طرح سے وزیر اعظم بنے ہوئے. ادھر طاہر القادری صاحب, وہ بھی بنے تھے. ہمیں پریس کانفرنس میں یاد ہے طاہر القادری صاحب کی, میں نے بھی کور کی ہے پریس کانفرنس. یہ وہ چیزیں جو ہم نے کور کی ہیں. آپ کس چیز کے مذاکرات کر رہے تھے؟ سمر صاحب, جب جمالی صاحب کا اور فضل الرحمان کا وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا, واحد بندہ جس نے کسی پارٹی کو, دونوں میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیا, وہ عمران خان. جی میں اچھا, اب
इलेक्शन हो जाते हैं, जमाली को वजीर आजम बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास तो एक सीट वो भी परवेज मुशर्रफ ने मियाँ वाली की थी और तारुल कादरी साहब को लाहौर टाउनशिप वाली, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप तो हो गए टके टोकरी, आप ना 3 में ना 13 में, क्योंकि ARD में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बैठ गए, आप हो गए रेलू कट्टे फटीचर। उसके बाद APDM होता है 2007 में जी लंदन में, उस APDM में पीपल्स पार्टी इस बुनियाद पर वहाँ उनको निकाल दिया जाता है या वो उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहती कि डिमांड ये थी, इत्तेहाद का जो नुक्ता था कि जब तक इफ्तिखार चौधरी बहाल नहीं होता तब तक इलेक्शन में नहीं जाना हमने। पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना। दूसरा नुक्ता यह था कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के साथ हमने नहीं बैठना, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। इन 2 पॉइंट्स पर पीपल्स पार्टी ने इनकार किया। मखदूम अमीन फहीम साहब को कहा गया कि आप चले जाएं बाहर। मखदूम साहब बाहर जाके सड़क पे खड़े रहे। उस वक्त इमरान खान नवाज शरीफ के पीछे खड़े, तो मुशर्रफ से मुज़ाकरात कौन कर रहा था भाई? उस वक्त इमरान खान काजी हुसैन अहमद के पीछे खड़े थे। मुशर्रफ से मुज़ाकरात कहाँ कर रहे थे? तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी। झूठ। बात असल ये है कि झूठ बोलना, लोगों को मिसगाइड करना। हाँ। मैं वो बातें कर रहा हूं जो मैंने खुद रिपोर्ट की हैं कि अच्छा, काजी साहब के पीछे जब फिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इनको की मुलाकात होती है दोनों की। मियाँ साहब APDM से अलग होकर इलेक्शन में चले जाते हैं। ये लोग APDM का इलेक्शन का बाइकआउट कर देते हैं। 3 पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब, ये इलेक्शन में आ जाते हैं, ये पीछे रह जाते हैं। ANP भी आई। मैं 3 नेशनल लेवल की पार्टीज की बात कर रहा हूँ। नहीं जी, इन्होंने हुकूमत बनाई जी 2008। हाँ, 2008 में भी हुकूमत बनाई। अभी तो हाँ, मैं मुख्तसरन असल चीज ये है कि ये मकार लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। ये अब गौहर अयूब कहते हैं कि जी हमने अपना, मुझे वो ले दे हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट। ओ भाई, तुम्हें हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मैं दिलवाता हूँ। अयूब खान का हिस्सा पब्लिश करना पहले, यही खान तो बाद में आता है। पहले वो वाला हिस्सा पब्लिश करो जो तुम्हारे लीडर का मुर्शिद है। इमरान खान 24 घंटे उसकी सना करता है, और उसमें ये भी 24 बताओ, घंटे। और उसमें ये भी बताओ कि तुम अपने बाप की जब उसको हार्ट अटैक हुआ तो तुम 8 दिन उसकी इजाजत नहीं कर सके थे। सर गौहर अयूब साहब अब कर लें साहब, अपने कर लें, बाप के अब पास कर नहीं लें। जा कोई सके गल थे। अच्छा, सवाल ये यही है, हैसियत थी। क्या पाकिस्तान की फौज की गिरफ्त कमज़ोर है? देखिए, ये एक फैशन बन चुका हुआ है कि फ़ौज पे तनकीद करके शोहरत लेना, ये बुरी हरकत है, नहीं होना चाहिए। और आजकल PTI मैं नहीं समझता, और खुदा न करे कभी पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो, पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होगी, पाकिस्तान कमज़ोर होगा। और मैं इस पे बिल्कुल यकीन भी नहीं रखता। नहीं, वो उनके कहने का मतलब ये है कि PTI को तोड़ नहीं सर, सके। मुझे बात करने देना प्लीज़। इमरान खान को PTI को नहीं तोड़ सके। कंप्लीट कर लें। सर, उनका काम भी नहीं है किसी सियासी जमात को तोड़ना, ये भी माजरत के साथ। हाँ, उनका हाँ, काम बनाना नहीं, भी काम ठीक है? नहीं है वैसे। हाँ, न बनाना भी काम नहीं है और तोड़ना भी काम हाँ। है, ठीक है। मैं इस पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता, और मैं इसको झूठी खबर समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज का कंट्रोल कहीं पे कमज़ोर पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग सारे दोस्त कह रहे हैं कि हम सियासत में फ़ौज के किरदार के मुखालिफ हैं। जहाँ इमरान खान का नाम आता है, आप सारे इस हक में चले जाते हैं कि ठीक है, करता है तो करने रहे। ये शख्स नहीं होना चाहिए कहीं पे सियासत। नहीं सर, ये किसने कहा? ये किसी ने नहीं कहा सर, ये नहीं कहा ना। सर, मैंने आप लोगों की बात कर सुनी। लें, कर लें। सर मैं सर, नहीं, मैं मेरी बात सुनिए। आप सब पे ना सर, करें, देखिए, आपसे बात कर सवाल लें। किया गया, बात कर लें। आपसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान की फौज खुदा न करे कमजोर हुई है और उसका कंट्रोल नहीं रहा। आप लोगों ने उस पर बात करने के बजाय सारे पार्टिसिपेंट्स ने, इमरान खान आपके अलावा आपने बात की, इमरान खान भाई बस कर दो यार। वो इस मुल्क की सियासी हकीकत है, बस वो मौजूदा वो हालिया जुर्म है। इस मुल्क की सियासी हकीकत है। और यहाँ पे किसने डैडी नहीं कहा, आर्मी चीफ को बाप नहीं कहा कौम का? गलत का इमरान खान ने कहा कौम का होता है ना। यहाँ तो लोग कह रहे मेरा डैडी अयूब खान, ज़ियाउल हक मेरा अब्बू। किसने नहीं कहा? अगर इन्होंने कह दिया तो क्या बुरा किया? मुस्लिम लीग नून ने कहा है। नहीं सर, मियां नवाज शरीफ। कभी भी नहीं। ओ सर, मैं उनका मिशन पूरा करूंगा। सर सुने, और सर ना करें, ऐसे ना करें। सुने। आप अल्फाज को चलो करने दो। सर कह दे रहे हैं ना, ये ना करें। चलें, ठीक। देखिए, जो कम से कम कोई ऐसी गुफ्तगू हमें करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक औरत के सामने किसी का मेकअप का सामान रख दें, बैग उसका, और 1 मिनट उसे दे दें, अकेली बैठी हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने हाथों पे कंट्रोल कर ले। उसने जाके उसका बैग खोल देगा।
آپ کے سامنے مائک آ جائے اور کیمرہ آ جائے 1 منٹ آپ عمران خان کے بغیر گفتگو نہیں ایک کر سوال کر لوں بطور صحافی سر 1 منٹ ایک سوال عمران خان کے بغیر سر گفتگو مجھے نہیں بھی کر سکتے۔ ایک منٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عورت اور میک اپ والا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ مزاجنسٹ ہے. آئی پروٹیسٹ. اب واپس رہیں اس کو. واپس لیں جی. چلیں جی اچھا ٹھیک ہے جی میں واپس لیتا ہوں۔ اچھا اب یہی کمال ہے، الفت کا یہی کمال ہے. الفت ایک سوال لیکن آپ سوال لے لیں، سوال لے لو یار. میں نے آپ لوگوں کو سوال نہیں کیا یار۔ اچھا چلے جا. سن لیں نا دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے کیمرہ آ جائے اور پورا گھڑی پر رکھ کے 1 منٹ آپ عمران خان کا نام لیے بغیر گفتگو نہیں کر سکتے، یہ کیا طریقہ کار ہے یار؟ مسئلہ ہے بھائی. ہر بات وہ میرے ملک کا مسئلہ ہے. ہر بات وہ میرے ملک کا مسئلہ ہے بھائی. آپ کے میں ملک آپ کا- کو- اچھا عمران خان سر میں بیٹھا ہوں، مجھے بھی بات کرنے دیں پلیز یار. میرے اس سے پہلے کیا تھا؟ نو کراس ٹاک. اس سے پہلے کیا تھا پاکستان میں؟ اچھا بات سر مکمل کر لیں، سر مکمل کر لیں. پہلے یہی سر آپ نے نہیں بات کی ہے، میرے بتانے دیں یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یار. ایک منٹ چپ کرو. سر بات یہ ہے کہ آپ کو کسی نے مخاطب نہیں کیا تھا، آپ پہ کسی نے الزام نہیں دھرا. سن لیں بات. آپ یہ اپنی بات کیجیے، آپ لوگوں کو نہ ڈسکس کریں. نہیں میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آپ کی گفتگو کا حصہ تو ہوں نا. آپ نے اچھا سوال کیا، ہاں بالکل. ہمیں آپ اس کا کو جواب ڈسکس دیں. کرنا آپ اس کا چاہیے. جواب آپ اس کا جواب دیں. سر دیکھیں نا پھر وہ کہیں کی کہیں بات چلی جاتی ہے. نہیں نہیں کیوں جائے گی؟ آپ اپنی اوپینین دیں اس پہ. پاکستان کی فوج الحمدللہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے، مضبوط رہے گی، ٹھیک ہے. اور اللہ کرے کہ سیاسی کنٹرول اس کا ختم ہو جائے. سیاسی کنٹرول سیاسی کنٹرول نہ اس ختم ہو رہا ہے ویسے. ہاں اللہ کرے ہو جانا چاہیے. نہیں ختم ہو رہا ہے. وہ کائنی عمران خان چاہتا ہے. سر عمران خان چاہے یا نہ چاہے، عمران خان کون ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. پاکستان ہے اور پاکستان کی فوج. چاہتا ہے یا نہیں؟ سر ہم تجزیہ تو کر سکتے ہیں نا. سر تجزیہ تو کر سکتے ہیں نا. یا میں وہ عمران عمران کے ترجمان تھوڑی ہیں. سر میں عمران خان ابھی کا تک تو وہی ترجمان کر رہے نہیں تھے. ہوں. نہیں میں بالکل نہیں ہوں ترجمان اس وہ کا. اپنی اوپینین دے رہے ہیں میں یار، اپنی دینے دیں. opinion دے رہا ہوں کہ یہ ملک اور یہ اس ملک کی فوج، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ضمانت، اس ملک کی بقا کی ضمانت اس ملک کی فوج ہے. مضبوط فوج پاکستان کی بقا کی ضامن ہے. سر بڑی مہربانی سر، تھینک یو. آپ نے بات کمپلیٹ میں مالک صاحب اپنے ادھر رکھو، میں صرف ایک بات کہوں گا. جی سر، جی سر. جی پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن. ہاں. سر گزارش یہ ہے کہ ایک بندہ اگر آپ کے سامنے جھوٹ بولے یا وہ واقعات کے متعلق جھوٹ بولے، آپ بے شک وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن جو آپ نے خود رپورٹ کی ہے بطور صحافی، مجھے تو اس کی سر وضاحت کرنی محترمہ پڑے بیگم گی. بھٹو پرویز مشرف کے ساتھ NRO کر کے آئی تھی نا. میں نے ایکسپلینیشن دی تھی نا پرسنل. ٹھیک ہے. آگے آئی تھی یار اور سیاستدان یہی ہوتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ 30 لاکھ لوگ آئین نہیں تھا اس وقت. آئین نہیں تھا. مشرف او بھائی اس وقت آئین نہیں تھا. کیا بات کر رہے ہیں؟ آئین بحال آئین نہیں سر، تھا. آئین بعد میں بحال ہوا ہے. جمہوریت نہیں تھی اس وقت. کیا بات کر، اسمبلی نہیں تھی. فوج تو پھر NRO فوج کے کا آئینی سر شکل سر کرو. بھائی سر نہیں، سر نہیں. سر آپ اپنی بات کر چکے سر، میرے پاس تو پہلے ٹائم کم آتا ہے سر. فوج کا جو آئینی کردار ہے اس پر میرا خیال ہے کہ آپ سمیت ہم سب کا جو ہے ایمان کی حد تک اعتماد ہے کہ جی وہ فوج کو صرف اب دفاع کی حد تک اس کا کردار ہونا چاہیے. فوج کا سیاست میں 1% بھی کردار نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت. اگر کوئی اور سیاستدان نام اگر لے لے کہ فوج کو، ہاں وہی سر میں ادھر ہی آ رہا ہوں، اگر فوج کو سیاست سے آؤٹ کیا ہے تو اس کا کریڈٹ محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کو جاتا ہے، جنہوں نے میثاق جمہوریت کیا اور پھر اس میثاق جمہوریت پہ عمل بھی کیا، اور فوج کو واپس پاور میں لانے کا کریڈٹ بدقسمتی عمران خان پہ جاتا ہے. اب کیا کریں؟ کریکٹ کر لو. فوج نے اس میثاق جمہوریت کا بدلہ عمران خان کا دیر کیا نا. اور آج عمران خان کیا کر رہا ہے؟ آج بھی عمران خان یہی کہہ رہا ہے نا کہ جی میں بات کروں گا طاقتور سے. یہ ابھی جو امداد صاحب نے کیا تو اس نے اس کو ایکسپلین کیا، جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں نے مشرف والے دور میں بھی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا طاقت جن کے پاس ہے میں انہی سے بات کروں گا. وہ آج بھی فوج کو ہی مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں سر. وہ کبھی بھی سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، جس کا ذکر امداد صاحب نے کیا تھا نا، APDM کا وہ پلیٹ فارم جس میں سے انہوں نے بعد میں الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا، پھر اس کے بعد افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک چلی، اس میں بھی عمران خان ان کا حصہ ضرور تھے لیکن بیچ میں گم ہو گئے تھے. آپ کو کہیں نظر آئے تھے جب لانگ مارچ نہیں تھے؟ میاں نواز شریف نے لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا اور یہ تو پہلے ہی رات کو بھاگ چکا تھا گھر، یہ جہاں لاہور میں نہیں موجود تھے. اور مصروف کہتے تھے جی ہمارے ساتھ دغا کر دیا گیا. کس کے کہنے پہ لانگ مارچ تھا؟ سر کس کے کہنا؟ آپ بتائیے، آپ کچھ باتیں آپ بھی تو بتائیے. آپ بتائیے. میں تو آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں نا. جس میں عمران خان نہیں تھا اور وہ لانگ مارچ، عدلیہ کی آزادی کا لانگ مارچ کس کے کہنے پہ ہوا تھا سر؟ اور جس کا کس کے کہنے پہ تھا؟ تو آج جنرل اشفاق پرویز کیانی سر. ہاں تو بس ٹھیک ہے نا. کیانی صاحب نے سازش تھی بہت بڑی.
اور آج بھی آپ سازش تھی الفت بھائی مشرف کو ہٹانا مقصد تھا, اس کے پیچھے چناب فارمولا تھا, یہ پوری عدلیہ کی تحریک جو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی اسی طرح کی سازش چل رہی ہے؟ آج بھی فوج کو مضبوط کرنے کی سازش چل رہی ہے, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ دیکھیں, سیاسی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے دو دھڑے, عمران صاحب اسٹیبلشمنٹ کے دو دھڑے, ایک فوج اور دوسری عدلیہ. عمران خان آرمی چیف سے ملاقات کے لیے فوج کو مضبوط کرتے ہیں, اور جب سر ایک آخری بات, اس سازش کا پارٹ نہیں ہو سکتے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی نے میں نے سوال کرنا تھا انہیں مجبور کیا کہ انہیں کم سر میں چلے سر عمران صاحب کر لیں, عمران صاحب سوال کر لیں. میں اسٹیبلشمنٹ کے دو طاقتور دھڑے, ہماری فوج اور عدلیہ. عمران خان صاحب آرمی چیف سے ملاقات کا جب اشتیاق ظاہر کرتے ہیں تو اس کا مطلب فوج کو مضبوط کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے تو کل انہوں نے کیا کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ چیئرمین نیب کا تقرر بھی سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے. کہ کیوں؟ مطلب آپ یہ چاہتے ہیں ہاں جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے یا اپوزیشن لیڈر ہے اس کا حق بھی آپ ان کو دے دیں تاکہ وہ ادھر چلے جائیں. عمران خان کو ڈیل کرنے میں ذرا آسانی رہے گی نا, اگر طاقت کا منبع جو ہے وہ وہاں ون پیج پہ رہے گا تو ان کو ذرا آسانی رہے گی, لیکن اگر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تو یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا, اور وہ گیو اینڈ ٹیک نہیں کر سکتے. وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ چور دروازہ کھلے اور وہ اقتدار تک چلے جائیں, لیکن اب پاکستان میں چور دروازہ بند ہو چکا ہے, اور کم از کم عمران خان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. ایک بات شکیل, اسی میں یہ بھی بتا دیجئے کہ سیپریشن آف پاور کا پرنسپل ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. بالکل سر موجود ہے, اس لیے جو ہے نا ہر چیز عمران خان صاحب کے کہنے پہ عدلیہ کو یا کسی اور کو بانٹی نہیں جا سکتی, دستور میں باتیں لکھی ہوئی. مجھے تو حیرت ہے کہ جج صاحب کیوں کہہ رہے تھے کہ جی آگر سیاستدانوں سے مذاکرات کریں. عمران نہیں امداد صاحب نہیں, ایسے نہیں تھا اس میں. نہیں وہ جب بات ہوئی مارشل, انہوں نے کہا جب عمران خان صاحب نے کولیگز کے ساتھ جا کے بات کریں, انہوں نے کولیگز کا تھا اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ کہا, کولیگز کے بات کی, چونکہ عمران خان صاحب وہاں پہ بتا رہے تھے یہ حالات بڑے خراب ہیں, مارشل لا لگا ہوا ہے, جو ہے اعتراف کیا اسمبلی میں نہ جانا ان کی غلطی تھی. عمران خان صاحب پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, سیاسی رول نہیں ختم کرنا چاہتے. وہ تو ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی اس لیے رکھنا چاہتے تھے کہ وہ ان کی حکومت کو بچائے رہے, سیاسی نظام سے, سیاسی پروسیجر سے انہیں نہ گزرنا پڑے. ایک عین جو سیاسی پروسیجر تھا عدم اعتماد کا, اس سے بچنے کے لیے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو استعمال کرنا چاہتے تھے. ہاں فوج کو اور اس ملک کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے انہوں نے بار بار کوششیں کی ہیں. مطلب وہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھنا اور 9 مئی کے واقعات جہاں پہ فوجی تنصیبات پہ حملے کرنا, اور ان کے بہت سے لوگوں کا یہ بڑا فرم صاحب وہ بلیف ہے کہ اگر 9 مئی نہ ہوتا تو شاید ہمیں زیادہ سیٹیں نہ ملتی. ان کا خیال یہ کہ یہ 9 مئی کی وجہ سے ہمیں اتنی سیٹیں ملی, ورنہ ہمیں یہ سیٹیں نہیں. یہ وہیں پہ بات ہوئی تھی. وہ دانشور صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر وہ دانشور جن کا ویسے خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں 150 سے زیادہ ہیں, 180 کہتے ہیں, لیکن ان کا خیال ہے کہ اگر 9 مئی نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کو 14 سیٹیں ملنی تھی. انہوں نے نمبر کوٹ کیا وہاں پہ, انہوں نے کہا ہم تو مر گئے تھے, ہماری پارٹی یہ ہم نے جو دہشت گردی کی ہے, یہ لوگوں میں جو نفرت پیدا کی ہے فوج کے خلاف. اس طرح تو نہ کریں. نہیں مطلب میں تو جنرل بات کر رہا ہوں نا, تو وہ کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں صرف اس وجہ سے ملی ہیں کہ انہوں نے آگ لگائی ہے, انہوں نے نفرت پیدا کیا لوگوں کے دلوں میں اس ملک کی فوج کے خلاف. تو وہ پاکستان کی فوج کو اور ڈائریکٹلی وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور وہ جو انٹرنیشنل ایجنڈے والی باتیں مجھے بھی بڑا عجیب سی لگتی تھی کہ یار یہ کیا سازشی ہم مفروضے بیان کرتے رہتے کہ یہودیوں کے بچے اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ حکیم سعید صاحب کی باتیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی باتیں. لیکن عمران خان صاحب نے اپنی حرکتوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ دونوں ٹھیک کہتے تھے. اب وہ ہاں اب میں بالکل میں تو زمانے میں کسی اور کانٹیکس میں کہہ رہے تھے, میں ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید صاحب کی بات سے میں بھی ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں, میں ان کی باتوں سے وہ اتفاق نہیں کرتا, لیکن یہ والا پوائنٹ جو ہے جس سے میں شدید اختلاف کرتا تھا, لیکن عمران خان نے ثابت کیا نہیں. مجھے تو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستانی پاکستان کا کرکٹر ہے جس کی پاکستان کی وجہ سے جس کو اتنا فیم ملا ہے. نور اللہ صاحب کے والد صاحب جو ہے نا وہ صحافی, اب تو خیر گھر میں ہے نا, وہ انہوں نے صحافت کی ساری عمر, ریٹائر ہو چکے ہیں. تو انہوں نے ان کو تب ہی کہا تھا
حکیم سعید صاحب سے بڑی اچھی دوستی تھی ان کی, تو وہ حکیم سعید صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو ہم ذرا گھر میں پڑھنے کا شوق تھا, تو وہ ان دونوں کی باتوں سے فلی متفق تھے. وہ کہتے تھے یار یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جو گولڈ سمتھ ہے یہ اپنی بیٹی ایسے ہی نہیں دے رہا, یہ پلاننگ ہے, اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانا ہے اور پاکستان کا بیڑا گرک کرنا ہے. میں کہتا تھا والد صاحب یہ کیا, یہ اس زمانے جب ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اس زمانے کی بات ہے, لیکن آج لگتا ہے عمران خان کی حرکتوں کی وجہ سے, اور یہ جو اس دن ہم نے باتیں سنی کہ یہ پاکستان میں آگ لگا کر پاکستان کی وہ فوجی تنصیبات پہ حملے کر کے ایئر بیس, ہم نے پرٹیکولرلی بات کی ایئر بیس پہ, انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا کیا, اگر یہ نہ کرتے تو مارے جانا تھا, پارٹی نے ڈوب جانا تھا. تو اگر یہ سوچ ہے, میری سوچ نہیں ہے, اور بالکل تاریخی غلط کا. اچھا وہ انہیں بھی تاریخ پتا تھی, انہوں نے چیک کی تھی تاریخ. اچھا انہوں نے سامنے کیمرہ انہوں نے شاید وہ بھی ایک ان کا اپنا تجربہ ہوگا, ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے. اچھا میرا یہ خیال ہے ہماری نا بیٹھک پہلا سیشن پہلے بہت لیٹ ہو چکا ہے, تو یہ تو پبلک ہو نا, تو دوسرا سیشن جو ہے نا وہ ایک بریک کی بات کرتے ہیں, تو آپ تب تک یہ دیکھیں, ہم دوسرا سیشن جو ہے وہ تھوڑی دیر میں کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. ویسے پہلی نشست میں بات ہم نے پاکستان کی شکست سے کرنی تھی, میں بھول گیا. وہ جو امریکی کرکٹ ٹیم سے پاکستان کی درگت بنی ہے, اس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ امداد صاحب, ہاں صاحب سے کرا لیں, وجاہت صاحب نہیں دیتے سر. بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کی جو ٹیم ہے نا سر, وہ ایک پارٹ ٹائم ٹیم ہے, ہاں, اور پاکستان کی ٹیم دنیا کی ٹاپ ٹیمز میں اس کا شمار ہے, پہلی جو ٹاپ ٹیم نہیں ابھی بھی T20 اب آ جائیں گے نا یار, تھی. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ پروفیشنلزم نہیں ہے کرکٹ بورڈ میں. ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں, وزیر داخلہ بھی ہے, چیئرمین پی سی بی ہیں, پی سی بی بھی ہیں. بھائی وزیر داخلہ کے پاس تو کسی حکومت میں کوئی اور پورٹ فولیو بھی نہیں ہوتا کہ وہ, کیونکہ وزارت داخلہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, وہاں پر تو وزارت داخلہ فل ٹائم, یعنی وزیر داخلہ کو بال کھجانے کی وہ نہیں ہوتی, تو وہ ادھر ٹائم دے یا ادھر ٹائم دے. اور دوسری چیز, جس طرح اپنا کرکٹ کے اپنا ٹیم کے اندر سیاست ہے, یعنی ٹیم ایک کپتان ادھر دیکھ رہا ہے, وائس کپتان ادھر دیکھ رہا ہے, بالر ادھر دیکھ رہا ہے, اپنا فیلڈر ادھر دیکھ رہا ہے, کسی قسم کی کوئی ایکویشن نہیں ہے, کوئی کیمسٹری میچ نہیں کرتی, سازش ہے, لیگ پولنگ, تباہ و برباد کر دیا کرکٹ کو. میرا خیال ہے, میں تو اس دن جب یہ ہم انڈیا جا رہے تھے ورلڈ کپ کھیلنے, تو اس سے پہلے ان لڑکوں نے اس وقت کے چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کو بلیک میل کر کے اور اپنی تنخواہیں بڑھائی تھی, اپنے پیکیجز بڑھائے تھے کہ یہ ہمارے بڑھائے ورنہ ہم نہیں جائیں گے. تو ایک کیٹیگری کے میرا خیال ہے 60 لاکھ کے 57 لاکھ اور 40 لاکھ, اور پھر جو سب سے جو کم تنخواہ والا ہے وہ 17 لاکھ, اور باقی کمیشن باقی مراحت الگ. تو اس وقت ہی ان کو فائر کر دیا جاتا, اب نہ کھیلتے ورلڈ کپ یار, کچھ نہیں ہونا تھا, نہ کھیلتے. ذکا اشرف صاحب نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کے سامنے ڈھیر ہو گئے, اور اچانک راتوں رات خاموشی سے ان کے پیکیجز بڑھا دیے, اور وہی لڑکے دوبارہ ٹیم میں آ کر اسی طرح کی سازشیں کر رہے ہیں. اب یار ایک نئی نویلی ٹیم ہے, کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ, مطلب میں پڑھ رہا تھا اس کا اپنا وہ یوراج سنگھ, وہ کہہ رہے یعنی کیا کیا ہے انہوں نے, یعنی جس موقع پہ جس بولر کو یا جس بیٹسمین کو کھلانا چاہیے تھا کھلایا نہیں. آخری سپر اوور میں 18 رن دیے, اور 7 اس میں ایکسٹرا کے 18 رن 7 ایکسٹرا. یار مطلب آپ سوچ سکتے ہیں. بالر کون تھا؟ بالر حارث رؤف تھا, حارث رؤف. ٹھیک ہے, کوئی دیکھیں نا ادھر یہاں پہ کسی ایک کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے نا, مطلب بابر 40 رن پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا وہ جو ہم لے کے گئے ہوئے اپنا اعظم خان صاحب, اب نہ وہ ان سے اپنا کیپنگ ہوتی ہے نہ وہ بیٹنگ کر پا رہے, 0 پہ آؤٹ ہو کے. اور پھر اچھا پھر اکڑ اتنی کہ ظاہر ہے بھائی لوگ اپنا ٹائم پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں نا دیکھنے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں لوگوں کے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا, جب آپ ان کو ایسی کرکٹ دکھاؤ گے, جب وہ 0 پہ آؤٹ ہو کے جا رہا ہے اور کسی تماشائی نے ہوٹ کیا تو اس کی طرف لپکا ہے جناب لڑنے کے لیے. مطلب یار کسی قسم کی کوئی ایک عقل نہیں ہے, کرکٹ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے, کھیل کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے, ٹولیاں بنا کے جا کے گھومتے پھرتے ہیں, کوئی مطلب غیر
کرکٹ ہی جو غیر نصابی سرگرمیاں ان میں زیادہ توجہ ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ کرکٹ بورڈ کا قصور ہے اس میں. یعنی یہ نئی کرکٹ ٹیم کھیلنے بنائے کے علاوہ اور بہت کچھ کھیلتے ہیں. اور بہت کچھ کھیلتے ہیں, جس طرح ہمارے جج صاحب کے علاوہ اور بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں ججاں دی بھی گل کریں گے. وجاہت صاحب نے بہت شدید آیا. آپ کی اجازت سے دیکھیے, ایک تو نقطہ نظر یہ ہے جو انہوں نے بیان کر دی. ہاں دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو سٹیٹس نہیں مل رہا تھا, ہم ان سے ہارے. سری لنکا کو سٹیٹس نہیں مل رہا تھا, ہم ان سے ہارے. یہ جتیاں کھان نو اسی رہ گئے, لوکاں نو قربانی دے گئے. سن لیں, افغانستان کو سٹیٹس نہیں مل رہا تھا, ہم ان سے ہارے. ایون زمبابوے اور آئرلینڈ بھی جن کو سٹیٹس ملنا ہوتا تھا, ہم ان سے وہ ہارے. ایسی تو رہا نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں فکس کرتے ہیں میچ, وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑا الزام لگا رہے ہیں. ہم اس طرح نہیں, وہ کی فکس والی گل نہیں کر رہے, ہم اس وہ طرح قومی جذبے دی گل کر رہے ہیں. ہم اس طرح کی ہر سرگرمی میں سہولت کار ہوتے ہیں. ہم دنیا کے اندر بڑے پلیئرز میں ہمارا شمار ہوتا ہے, تو ہم جب ہارتے ہیں تو اس ملک کا سٹیٹس بلند ہو جاتا ہے. اور امریکہ کے اندر پارٹ ٹائم ٹیم کوئی نہیں, پارٹ ٹائم ٹیم کوئی نہیں ہے. انہوں نے پوری جو ڈیولپ ورلڈ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ انہوں نے دی تھیں. آپ نے ان کو حوالے کر دیا کاکول والوں کے, اور انہوں نے ان کی ایکسرسائز کروا کے مت مار دی. ابھی تک بچوں کی تھکن نہیں اتری. آپ دیکھیں نہیں کیسے گرے ہوئے شانوں کے ساتھ وہ میدان میں اترے. تو نہ کھیڈو یار. ٹھیک نہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے ایک اصل فوج دا سی کم چک دیتا کہہ کے, اور بھئی ٹریننگ ایسی کہ جا کے جتنا ہرانے واسطے ٹریننگ تھوڑی سی. یار بات سنیں, ہر بڑے ٹورنامنٹ کے بعد ہمارے جو سب سے بڑے جن کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ انفٹ ہو جاتے ہیں. اب ورلڈ کپ دیکھ لیں, اس سے پہلے ایشیا کپ دیکھ لیں, یہ سارے لڑکے انفٹ ہوتی ہیں, کرتے کیا ہیں؟ ہاں کھیلنے کے علاوہ اور بہت کچھ کرتے ہیں. اچھا, اس میں جو آخری بات ہے وہ تسی میں بلا دیتی ہے بول کے. کوئی گل نہیں سر. میرا اس پہ جو نقطہ نظر ہے, ہاں جی, میرا جو اس پہ نقطہ نظر ہے وہ جو ڈیٹیلز ہیں کل کے میچ کی, جو آنے والے میچز ہیں وہ تو باقی دوست بھی بات کریں. انڈیا کو تو انہوں نے سانو رج کے بست کرانا. ہاں وہ کہنا یوراج سنگھ نے کہ انہوں نے ساڑھے نال کھیلنا سی, تھی ڈھیر ہو گئے. سمرو میں کچھ اور عرض کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ بھائی رضوان ہم میں بڑے ہیں تو ان کو دوسری بار کا ہے, آپ کو تو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا. میرا نقطہ ایوب خان نال کرکٹ کھیڈ دے رہے نے. ایوب خان کرکٹ نہیں ماجد کھیلتے. خان کاملی شاہ صاحب کے ساتھ رہے. وہ میں جو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک سنجیدہ بات. جی پلیز سنجیدہ سر بس ملک کی بہت ساری سٹوریز. بس رضوان, بات یہ ہے کہ کسی قوم کا جو سیاسی بندوبست ہوتا ہے, جو معاشی حالت ہوتی ہے, جو تمدنی حالت ہوتی ہے, اس کی ریفلیکشن سب سے پہلے اس کی سپورٹس پہ نظر آتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں, آپ شاید میرے سے اتفاق فرمائیں. آپ ایسا کیجئے کہ کولڈ وار کے یعنی 1948 میں دوبارہ سے شروع ہوئے نا, وقفے کے بعد اولمپکس, تو آپ اولمپکس اٹھا کے دیکھ لیں, 80 اور 84 والا چھوڑ دیں, کیونکہ 80 میں امریکنز نے بائیک آؤٹ کیا تھا, 84 میں سوویت یونین نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا اولمپکس کا. تو آدھے تمغے امریکہ جیت جاتا تھا اور آدھے سوویت یونین. آج بھی وہی سوویت یونین ہے نا, وہی ایسٹرن یورپ ہے نا. اب نادیہ کمانچی کیوں نہیں آتی؟ لیکن سوویت یونین آج وہ نہیں ہے نا. نہیں, ایسٹرن یورپ تو موجود ہے نا. نادیہ کمانچی تو رومانیہ سے تھی نا, جو میں عرض کر رہا ہوں. اب چائنا کیوں تمغہ جیت رہا ہے؟ اب انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ, اب ان کے پاس گواسکر نہیں ہوتا تھا, وشواناتھ نہیں تھا ان کے پاس, امر ناتھ نہیں تھا, رانچی ٹرافی تو اس کے نام پہ ہے, وینو منکٹ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ کسی قوم کی جو سیاسی, معاشی اور تہذیبی جو سطح ہوتی ہے, اس کا عکس اس کی سپورٹس میں کارکردگی میں نظر آتا ہے. اور میں کوئی بعید نہیں, افغانستان بھائی, افغانستان کے لوگ بیٹر ہارڈنڈ ہیں اس وقت, کم از کم جو ہے آن دی گراؤنڈ, آن پیپر افغانستان کی کارکردگی پاکستان سے بری نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کہنا چاہتے زوال ہمہ گیر ہے. زوال ہمہ گیر ہے. ہمارے بچوں کی فزیکل فٹنس دیکھیں جو کھیل رہے ہیں, ہمارے تو بچے ہی ہوئے نا, جی 20 سے 33 سے 34. تو بس وڈیاں کہتے ہیں انہوں نے دل نو ہاتھ پہندا. میں آپ سے بڑا ہوں تو میرے تو پوتوں کے برابر ہوئے نا. ہاں ٹھیک ہے. آپ
جو بڑا کہا جاتا ہے وہ عمر کی وجہ سے صرف کہا جاتا ہے آپ کا علم, آپ کا مشاہدہ. نہیں وہ انہوں نے پتہ نہیں ہے گا. ٹھیک ہے پلیز. کہ آپ تو گستاخ بھتیجے ہیں. جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی کسی زمانے میں, اب دیکھیں میں ایک معمولی سا مشاہدہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دنیا بھر میں کہیں چلے جائیں, جو لوگ سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے کی تکلیف, دکھ, سہولت کی طرف جو تعلق ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلانگنگ. پاکستان میں سڑک پہ نہ تو آپ کو کوئی ہنستا نظر آتا ہے, نہ دوسرے کے ساتھ, نہ کسی, ایون میں کہتا ہوں کہ ایون کسی کو سلام کرنا یا ہیلو کہنا آداب اب معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ کون ہے وہ بندے نوں راتی نیندر نہیں آتی, میرے ویکھ کے ہسیا سی, ہے کون سی, کتنے بھی ملیا سی مینوں. ہاں, حالانکہ اگر الفت صاحب کو میں نہیں بھی جانتا, جو پاس سے گزرے ہیں اور ہم واک کر رہے ہیں باغ میں یا پارک میں یا اس پہ, تو ہیلو کہہ دینے میں یا گڈ مارننگ کہہ دینے میں کوئی یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں نہیں ہو رہا. اچھا کبھی ہو جائے تو کہتے ہیں میرا خیال ہے پی ٹی آئی دا سی. نہیں, میں عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑے کوئی ٹیشن والا بندہ ہوں اور یہ کوئی بہت گیا گزرا بندہ ہے جس نے میری تکریم کی ہے, مجھے سلام کر دیا. ایسے ہی یہ ہماگیر زوال. اچھا چلے, جو زوال کرکٹ کی گراؤنڈ کے اوپر ہے, ہاکی کے میدان میں ہے, وہ باسکٹ بال کے کورٹ میں ہے, تو وہ عدالت بھی تو نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں وہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ ایون آپ نے شاید توجہ فرمائی ہو کہ ہم نے کنٹامینیٹ کیا ہے, ہم نے کمپرومائز کیا ہے اداروں کی جتنا ان کا تقدس ہونا چاہیے تھا. مثلا میں مثال عرض کرتا ہوں, اور شکر کرو جج کدھر یہ نہ کہہ دین کہ ساڑی تنخواہ کرکٹراں دے برابر کرو. اتنی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسے چیف جسٹس رہے ہیں, وہ مغربی پاکستان کے تھے, رستم خان کیانی. جی ان کی تحریر جو ہے اردو اور انگریزی دونوں میں, اور ان کی تقریر ایسی تھا. ہمارے ملک میں ایس اے رحمان صاحب وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے. میرے خیال میں لاہور میں شاید ہی کوئی تقریب ایسی ہوتی ہو جس میں ایس اے رحمان صاحب جو تھے وہ پریزائڈ نہیں کرتے تھے. اب کس کو لے کے آئیں گے؟ کیونکہ ہم نے وکالت کا پیشہ اس لحاظ سے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اہمیت ہے. وہ دو باتیں ہیں. ہمارے جیسے ملک جس میں خواندگی بہت کم ہے, وہاں ڈبل گریجویٹ اور قانون جاننے والا ہے, وہ رہنما کردار بن جاتا ہے. 1 2 it is the function of the legal fraternity to ensure justice. تو انصاف کی وہ زبان بن جاتا ہے نا. یہاں مجھے اسی بات کا یقین ہے کہ جس بندے کو میں نے وکیل کیا ہے وہ مجھے جو ہے نا وہ انڈرمائن نہ کر جائے. ہم نے اداروں کے وقار کو تباہ کیا ہے, بے توقیر کیا ہے. ہم نے کسی اس کی عزت نہیں رہنے دی. یہ جو گورنر NWFP بیٹھے ہیں, فیصل کریم کندی صاحب ہی ہیں نا, خیبر پختونخوا, میں نے کیا کہا NWFP, سوری وہ پرانی, میں اور رضوان ہم عمر ہے نا آپ. کوئی بات نہیں, کار کو آپ آج بھی موٹر ہی کہتے ہیں. آپ بڑے ہیں بھائی. وہ KP کا گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے وہاں, اور جس لہجے میں گفتگو فرمائی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے, وہ لہجہ ٹی وی پہ سنایا نہیں جا سکتا. وہ وزیر اعلیٰ ہے. لیکن عمران خان صاحب کو تو پسند ہے نا وہ لوگ لہجہ, کیا کریں, وہ نوکری بھی تو کرنی ہے انہوں نے. یار دیکھیے یہ میں نے جو بات عرض کرنا تھی وہ کر دی ہے. تذکرہ کرنا چاہیے تھا. ہاں جی, میں جا رہے ہیں اس پہ تذکرہ کرنا چاہیے تھا. وہ یہ تھا کہ جو گنڈا پور نے بلاول صاحب کے بارے میں جو زبان بولی ہے اور جو ڈکشن استعمال کی ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور اس کی کوئی بھی کرے کسی کے بارے کوئی بھی, اور خاص طور پہ اس میں جو انہوں نے جینڈر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے باڈی شیمنگ کرنے کی کوشش کی ہے,
وہ انتہائی قابل مذمت رانا ہے. ثناءاللہ صاحب یہ گفتگو اگر پہلے اسے کرتے تھے. وہ بھی غلط، وہ صحیح ہے. اگر اسے نہیں جواز پیش کرنا نہیں نہیں مطلب تانوں تکلیف ہوئی ہے کہ علی نمین گنڈا پور دا خالی نہ آ نہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ گفتگو پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کر رانا ثناءاللہ صاحب اس تو پہلے بھی پتہ نہیں کچھ کہہ چکے عمران خان صاحب بھی ایسے ہی کر چکے تھے. عمران خان صاحب بھی ایسی کر چکے ہیں. نہیں ہونی چاہیے. وہ جس کو بھی پسند کرنے کا جس کو بھی پسند وہ آج کی بات کریں تو ہسٹری دا چیپٹر کھول رہے ہسٹری تو سارے پھر ایندے نے. وہ جس کی بھی پسند بننے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں وہ جو ہے یہ قابل مذمت ہے اور پیپلز پارٹی کو اس کا جواب دینا چاہیے. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بکواس کا کیا جواب دیں, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ کہتے ہیں, لیکن بہرحال انہیں پارٹی کے طور پہ یا پارٹی کے ترجمان کو اس کے اوپر ایک بیان جاری کرنا چاہیے. بیان تو خیر معاف کیجیے گا, سرگودا میں جو صاحب زخمی ہوئے تھے موب کے ہاتھوں, ان کے انتقال پہ بھی مذمت کا کسی سیاسی رہنما سے تو آ جائے, کسی سے بھی نہیں کسی ایک سیاسی رہنما نے نہیں کیا. رضی صاحب کو کروانے ہیں. رضی صاحب مذمت کرتے ہیں جڑا شدید قابل مذمت بات ہے یار. یہ قوم کے اجتماعی شعور کے اوپر ایک بہت بڑا تازیانہ ہے. یہ ضیاء الحق کے 90 کوڑے ہیں قوم کے اجتماعی ضمیر کے اوپر کہ آپ کو تو انہیں پروٹیکٹ کرنا تھا نا, آپ ان کا شکار کرنے نکل گئے یار. یہ کیا بات ہوئی؟ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, کوئی زمین نظر آ گئی کسی غیر مسلم کی, اس کے اوپر ڈال دو. جھگڑا ہے, ووٹر کا جھگڑا ہے. اس طرح کے واقعات, چھوٹے چھوٹے واقعات, دانشور اس طرح کے واقعات دیکھیں جب کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے کافی اس پہ شور مچتا ہے, خصوصاً جب وہ سری لنکن کے حوالے سے ہوا تھا تو بہت ہی زیادہ ساری حکومت حرکت میں نظر آئی, اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا, پھر ہو جاتا ہے. اچھا اس میں اس کی وجہ ایک دو وجوہات بڑی کلیئر سی ہیں. وہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا, اس کے پیچھے موٹیو کچھ اور تھا, کسی کا وہ تھا, جائیداد تھی, پیسے تھے, کچھ چیزیں تھی, تو ہم اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, ان لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی. جس کا ایک بڑی مثال میں پہلے بھی ایک دو دفعہ ذکر کر چکا ہوں, کراچی ڈرائی پورٹ والا معاملہ تھا, کراچی پورٹ والا معاملہ تھا, جہاں پر ایک خاتون پر اس طرح کا الزام لگایا گیا اور وہ ثابت ہو گیا, چونکہ ریکارڈنگ ہو گئی تھی, سارا کچھ تھا, اور اس کے بعد ہماری کچھ مذہبی جماعتوں نے جا کے ان کی صلح کرا دی. صلح کرا دی. اچھا مطلب اس میں صلح کی کیا بات ہے؟ ایک شخص نے بہتان لگایا جس میں اس کا مرڈر ہو سکتا تھا اس وقت اس خاتون کا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہم نے جا کے صلح کرا دی. دیکھیں اس طرح کی چیزیں ریاست ایک کو واقعہ ایک اور نشاندہی کرنا چاہوں گا بھائی نور اللہ, کہ کچھ خاص چہرے ہی اس طرح کے معاملات میں واردات ہو جانے کے بعد کیوں نظر آتے ہیں. اچھا اس کی وجہ سے کوئی اصلی کیس بھی جب خدا نخواستہ ہوگا تو وہ بھی اسی بات میں چھپ جائے گا. ایک واقعہ اور ہوا سی منڈی بہاودین میں, غالباً بینک مینیجر تھا, گارڈ سیکورٹی گارڈ کو اس نے کہا بھی لیٹ کیوں آتے ہو, انہوں نے گولی مار, اور انہوں نے کہا جی یہ تو انہیں ثابت کر رہا ہے. کارخانے کے مالک کو مار دیا. وہ کلی چونا کرنے والے لوگ آئے ہوئے تھے, جھگڑا مزدوروں کے ساتھ مالک کارخانے کے مالک کا تھا. کو ایک واقعہ اصل جو چیز ہے نا مقدمہ پکڑنا یہ کوئی حل نہیں ہے. اول تو زوال ہماگیر ہوتا ہے. جی ہاں, اصل چیز وہ جو لٹریچر ہے, وہ جو تقاریر کی جاتی ہیں جس کو ہیٹ اسپیچز کہا جاتا ہے, وہ جو ذہن سازی کی جاتی ہے نا, بنیاد تو وہیں پہ ہے. آج جس موب نے کیا اس میں سے آپ 10 کو پکڑ کے سزا بھی دے دیں تو پیچھے 20 آئیں گے. بیسیکلی جو تربیت ہے نا, ہاں بیسیکلی وہ تربیت جو ہے وہ تعلیم اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تو تب یہ واقعات جا کے ختم ہو گئے. ہمارے یہاں ہیں, انڈیا میں ہے, دنیا میں اور کہیں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح بنگلہ دیش میں ہے. ہمارے خطے میں بڑا خطہ ہی ہے, اللہ معاف کرے. جی سر آپ بہت شکریہ. پہلے تو کرکٹ پہ بات کر لیتے ہیں. کرکٹ بھی 100 کے پورے میچز ہو رہا ہوتا ہے اور پورا میچ دیکھ لیتے ہیں. اچھا سوتے ہیں. میرے خیال میں اب ہماری ہاکی تھوڑی آباد ہو گئی تو کرکٹ برباد ہونی ضروری تھی. اچھا کوئی ایک وقت میں تو ایک جو آپ نے چیف سلیکٹر لگایا ہے, نہیں ویسے کہہ رہا ہوں سر, جو آپ نے چیف سلیکٹر لگایا ہے وہاب ریاض صاحب, اس کی اپنی ٹیم میں جگہ نہیں تھی. اب یہ کس کا فیصلہ تھا یار کہ آپ نے اس کو بٹا دیا. اور پھر اعظم خان صاحب, ان کا کرکٹ کے فارمیٹ کے وہ بندے ہی نہیں ہیں بیچارے. کس کی پرچی ہے, کس کی سفارش ہے؟ جب سفارشیں کرو گے پھر ایسے ہی ہوگا, آپ کی تباہی ہوگی. میں نے شاید پچھلے دنوں ہم اسے گفتگو کر رہے تھے بغیر کیمرے کے, میں نے کہا کہ وائس کیپٹن بنایا گیا, کہا گیا شاہین آفریدی کو, اس نے کہا انکار کر دیا. آپ کی ٹیم ہی جیل نہیں ہے. میرے خیال میں سیاست یہ موسٹلی انڈیا کے لڑکے ہیں جو امریکہ کی ٹیم میں ہیں, اور یہ وہ لڑکے ہیں جن کو انڈیا. اچھا ویسے نا جہاں پہ سیاست ہونی چاہیے نا
وہاں ہے نہیں, اور جہاں پہ نہیں ہونی چاہیے وہاں پر بہت دیکھیں نا سر, ہمارا عالمی ہے نا سیاست. عمران خان نے رمیز راجہ صاحب کو بنایا چیئرمین پی سی بی, مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کو بنا دیا. حالانکہ سیٹھی صاحب نے سب سے بہتر کام کیا, کرکٹ کے لیے سب سے اچھا کام کیا, لیکن پیپلز پارٹی اور ان کا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مکمکا تھا کہ بھائی جی اے تہاڈا پی سی بی آئی تھی پیپلز پارٹی کے حصے پہ کہ آپ نے پھر چیئرمین ذکا اشرف صاحب کو بنانا, تو پھر ایسے ہی ہوگا میرے خیال میں, تباہ کر دیا ہم نے اپنے. اور یہ اگر ایسا ہوتا نا جو رضی صاحب نے فرمایا کہ ہم نے واک اوور دیتے ہیں بہت سارے نئے آنے والے لوگوں کو کہ چلو بھائی تسی بھی جیت لو تے اگے آ جاؤ, کاش ایسا ہوتا. یہ نہیں ہے, یہ واقعی بالکل یہ کھلاڑی نا نئے لڑکوں کو دے دے, لیکن یہ انہوں نے پورا زور لگایا ہے. امریکہ نال میچ نویں منڈے رکھ لیں. سینس نہیں ہے کہ آپ نے رضوان صاحب نے آپ نے چھکا مار لیا ہے, یار تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلو. جہاں پہ وہ کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد عثمان صاحب آئے, بھائی ابھی آپ کی وکٹ گری اور وہ باہر آ کے ابھی آ کے چھکے لگانا شروع کر دیے. اچھا سر, پی سی بی کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے تھے, ایک سر میں اس میں کہہ دوں کہ اب پی سی بی پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز کے وہ تھا, اب تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسی لیے اچھا کھیلی ہے جا کے امریکہ میں. اور چلو ٹھیک ہے, امریکہ سے یار نور اللہ صاحب نہیں ویسے میں تے پہلے کیا سی کہ جتھے سیاست ہونی چاہیے اتنے سیاست ہوندی نہیں, اور جتھے سیاست نہیں ہونی چاہیے اتنے بہت سیاست ہوندی ہے. اچھا باقی جو سرگودا والا واقعہ ہے سر, ہمیں دین کی وہ تعلیمات بتائی نہیں گئی کہ دین اسلام کی روح کیا ہے. اسلام تو سر درگزر کا دین ہے. ہاں درگزر کرو سر, درگزر کا دین ہے. ہاں ہمارے ممبر و محراب نے ہمیں اصل وہ روح سکھائی نہیں, بالکل ٹھیک. اسلام کی کیا تعلیمات ہے. ہم اور ایک بات ہمیشہ اس ملک میں غریب اور ننگے پاؤں چلنے والا ہی کیوں اس طرح کی اس پر الزامات لگتے ہیں. ہماری شریعت ہمیں حکم دیتی ہے, ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جو اقلیت ہے ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. اور اسی کسی بھی گل نہیں, لیکن بد قسمتی ہے ہماری کہ ہم یہ جو خود سے عدالت لگا کے بیٹھے ہیں اس طرح تو پھر جنگل بن جائے گا اور معاشروں میں ایسا نہیں. اچھا یار یہ بہت کرکٹ نو سمیٹو نہیں کر کے تے جڑی نا عدالت تے آؤ کہ عدالت نے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کل کی آج کی اور عدالت. سر کرکٹ پہ ویسے تو میں نے تھوڑی سی لمبی بات کرنی تھی, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف اعظم خان صاحب پہ اعظم خان کہ مجھے ایسا ہی لگا ہے کہ اعظم خان صاحب ہماری پاکستان کی ٹیم کے چاہت فتح علی خان ہیں. جیسے انہوں نے بدو بدی زبردستی موسیقی کا بیڑا غرق کیا ہے, یہ کرکٹ کا یونٹ ہے. بس میں اتنی ویسے بعد میں چور بھی کرنی تھی, ان کا ڈیلیٹ ہو گیا نا, بدو بدی ڈیلیٹ ہو گیا, تو یہ بدو بدی بھی پاکستان سے نکال دیں اس ٹیم سے تو شاید کچھ بہتری آ جائے. ویسے تو بابر اعظم صاحب کو بھی سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ جناب ہم واپسی کریں گے, اور تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کھیل پیش کیا. آپ یہاں پہ گلی ڈنڈا کھیلنے گئے تھے, کرکٹ آپ نہیں کھیل سکتے, آپ ایکسپیرینس ہیں, آپ کو پرفارم کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا. لیکن سر اب باتیں ہیں دوسری طرف عدالت کی طرف. سر میرے خیال میں نے پہلے بھی پارٹ فرسٹ میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت کے ذریعے وہ اپنا بیانیہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. عدالت نے ان کی لائیو سٹریمنگ پہ جو پابندی لگائی جس پہ جناب اطہر من اللہ صاحب نے اختلافی نوٹ جاری کیا, ویسے وہ اختلافی نوٹ وہ بیسیکلی میرا خیال یہ ہے کہ وہ سیاسی نوٹ ہے, جس میں عمران خان صاحب کے انٹرویوز کو انڈوز کیا گیا, جس میں عمران خان صاحب کو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر قرار دیا گیا, تحریک انصاف کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت قرار دیا گیا. ایک جج جو ہے وہ جب ایک سیاسی جماعت کے بارے میں یہ اوپینین دے رہا ہے تو کیا اسے دوبارہ اس سیاسی جماعت سے متعلق کیسز میں بیٹھنا چاہیے؟ نہیں انہوں نے بھٹو کا بھی ذکر کیا ہے, انہوں نے نواز شریف کا بھی ذکر کیا, انہوں نے سر عمران خان کے دیکھیں بھٹو صاحب کا کیس کون سا بھی آنے والا ہے ان کے سامنے, عمران خان کا تو بہت سارے کیسز آئیں گے. ٹھیک پوائنٹ ہے. عمران صاحب کا بھی سائفر کا کیس آئے گا, عمران خان کا سر 9 مئی کے کیسز آئیں گے, چونکہ نواز شریف صاحب کے تو آ سکتے ہیں. بالکل اطہر من اللہ صاحب ابھی ان کے پاس ایک لمبی اننگس پڑی ہے, انہوں نے سپریم کورٹ میں بیٹھنا ہے, ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. رہی عمران خان صاحب کی بات, وہ تو احتیاط کریں گے نہیں, کیونکہ عمران خان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ملک میں افراتفری پیدا ہو, ہیجان پیدا ہو,
ان کو تو اچھا نہیں، جسٹس منਦੋਖੇਲ صاحب نے جو بات کی جی کہ جی کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے نہیں اسی ٹاڑی وال دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو انہوں نے کہی کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، یہ حادثہ کیڑا حادثہ؟ سر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کڑی غیر میرا مطلب اعلانیہ بریکو پھر گڈی یہ چلا خان رہے ہیں. صاحب نے، چونکہ وہاں پہ خان صاحب سے وہ جب سوال جواب ہو رہے تھے تو ایک تو خان صاحب کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سی لائن پہ چلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک سوال کے بعد دوسرے سوال پہ وہ اپنی ہی بات کو جو ہے وہ غلط ثابت کر رہے تھے. تو انہوں نے چلتے چلتے بات کر دی، انہوں نے کہا جی ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، جس پر منਦੋخੇਲ صاحب نے کہا کہ آپ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں، آپ کی باتیں بڑی خطرناک ہیں، اگر حالات اتنے ہی خراب ہیں تو آپ اپنے ساتھی جو سیاستدان ہیں ان کے پاس جا کے اس مسئلے کا حل نکالیں. یہ انہوں نے اس پہ کہا. یہ کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت انہیں مشورہ دے رہی ہے اور سیاسی طور پہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بنیادی طور پہ چونکہ ان کی بات تھی، خان صاحب نے یہ بات کی ماشاء اللہ کے حوالے سے، تو جس پہ انہوں نے یہ بات کی کہ آپ وہاں پہ جا کے یہ حل کریں. کیونکہ اگر عمران خان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو سیاست کا جو پروسیس ہے آگے بڑھے گا، سیاستدان مضبوط ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب عدالت کے سامنے چیف صاحب کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے پاس یہ اختیار لے لیں، حالانکہ ان پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. بات عدلیہ کی نہیں ہے میرے خیال میں، بات کسی اور کی نہیں، انہوں نے بس چیف نہ ہی اچھا لگتا چیف. ہاں یہ بھی بات ٹھیک ہے، حالانکہ لکھ کے انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے. انہوں نے خط لکھ کے کہا تھا کہ آپ ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں، آپ جانبدار ہیں، ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. لیکن جب سامنے آیا تو کہا جی آپ یہ اختیار آپ کے پاس ہونا چاہیے. چیف صاحب جو بڑے چیف صاحب ہیں، آرمی چیف صاحب، ان پہ الزام لگاتے ہیں جی میرے قتل کی سازشیں کر رہے ہیں، بی بی کے قتل کی سازشیں کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی میں آپ کے بشرا بی بی کی بات ہو رہی ہے. اور ویسے بھی بشرا بی بی آج کل بڑی مظلوم ہے، وہ بیمار ہے، ان کی بات بھی کی جانی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ ظلم کیا ہے عمران خان اور عمران خان کے چاہنے والوں نے. بشرا بی بی پہ جو ظلم کیا ہے وہ ان کو بنی گالہ سے اڈیالہ منتقل کرنے والا ہے. تو حکومت کو بی بی منع کر دیتی ہیں یار، کیس تھا ان کا لیڈر بننا ہے نا، سیاست تو کرنی ہے نا. بی بی کا دل نہیں کرتا کہ پارٹی نہیں، کیا بیمار کیا ہے، کوئی واقعی خبر ہے؟ بالکل. ان کے بارے میں مریم ریاض بٹو صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں کہا ہے کہ جی ان کو شدید تیز بخار ہے، انفیکشن ہو چکا ہے، اور چونکہ آج فیملی سے ملاقات کا دن بھی تھا، کل تھا ملاقات کا دن، تو وہ کہتی جو وہ ملاقات کے لیے آئی تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی. یار ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے نا، یہ تو کڑی گل ہے، ان کو ہاسپٹلائز کیا جانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ڈیمانڈ وہیں پہ وہی ہے کہ جناب علی شوکت خانم نہیں ڈاکٹر کیوں بھیجے یار؟ یہ نہیں کوئی ڈاکٹر، اوے اللہ ٹھڑا بھلا کرے کدھر یار، یہ کسی شوکت خانم تے منتقل نہیں کرانا. نہیں خان صاحب کدھر یہ تو نہیں چاہتے کہ بی بی شہید ہی ہو جائے تو تحریک چکی جائے. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا پتہ ہے کیا، جو کل کی جو تھی نا سماعت، نہیں وجہ صاحب کرنا چاہتا، کل کی جو سماعت میں مختصر بات کرنی ہے. جو ایجنڈا لے کر آئے تھے نا عمران خان صاحب، اور وہ یہ تھا کہ میں خطاب کروں گا اور کھل کے خطاب کروں گا سیاسی، اور انہوں نے مجھے روکنا ہے. جب یہ مجھے سیاسی بات کرنے سے روکیں گے اور جب سماعت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد میں کہوں مجھے تو دلائل نہیں دینے دیے گئے. تو پھر ان کو نہیں ٹوکا گیا سوائے دو چیزوں سے. ایک انہوں نے سائفر والی بات کی، تو اس پر منਦੋخੇਲ صاحب نے کہا، جیسے منਦੋخੇل صاحب نے، کہ دیکھیں سائفر کا معاملہ ہمارے پاس آنا ہے ابھی، نہیں منਦੋخੇل صاحب نے، کہ یہ معاملہ ہمارے پاس آنا ہے، آپ اس پر بات نہ کریں. پھر فارم 47 کی بات ہوئی، پھر قاضی صاحب نے کہا پھر آپ اس مقدمے کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس آ سکتا ہے، تو لہٰذا زیر سماعت مقدمات پر آپ بات نہ کریں. اچھا سیاسی بات کی تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ سیاسی باتیں کر رہے چلے کر لیں. منਦੋخੇل نے بھی کہا اب پھر ادھر جا رہے لیکن چلے کر لیں. انہوں نے کھل کے سیاسی بات کی، پورا دل کا غبار نکالا، اور اینڈ پہ جب ختم ہو گئے تو ان سے کہا گیا کہ جی کچھ اور. چیف جسٹس صاحب نے کہا، انہوں نے کہا نہیں بہت شکریہ چیف صاحب. اصل بات یہ تھی کہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھا. ایک سمپل ایک دلیل ہوتا نا جس کو کہتے ہیں کہ جی آپ وہ وکیل بھیجے یار. پچھلی سماعت پہ کہا کہ میں کیسے آ کر دلیل دوں، مجھے وکیلوں کی معاونت چاہیے. عدالت نے وکیل بھیج دیے کہ جا کر وکیلوں سے معاونت، اپنے وکیل جا کر ان کو بریف کریں گے مقدمہ کیا ہے. خواجہ حارث اور اپنا بیرسٹر گور وغیرہ گئے. تو یہ بیسیکلی عدالت کو یار آپس کی گل ہے. ایک بات ہوئے تم وکیل جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. خواجہ حارث صاحب کا ریکارڈ بہت پکا ہے ماشاءاللہ. نواز شریف کے وکیل بنے، نواز شریف کو بھی جیل تک چھوڑ کے آئے. خواجہ حارث صاحب عمران خان کے وکیل بنے، اس کو بھی جیل تک چھوڑ کے آئے.
اچھا محسن اب اس میں نا صاحب میں آخری بات کیونکہ رئیس صاحب نے یار اس پہ سمرو میں ایک جملہ کہہ کے بس دے رہا ہوں آپ کو. مجھے صرف ان کی بات کا جواب دینا چونکہ انہوں نے خواجہ صاحب کے بارے میں ایسی بات کہی ہے تو مجھے ایک مصرع یاد آ گیا جی کہ جہاں میں ہر چند معتبر ہے ردائے بانو قبائے خواجہ مگر ہمارے لہو سطر ہے ردائے بانو قبائے خواجہ. اچھا یہ محسن ہمارے ایک بڑا نہیں میں کچھ اور میں ان کو تھوڑا سا خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بڑا اچھا ایڈیشن ہے جرنلزم میں ہمارے. جس طرح زوال ہماگیر والا ہے مطلب وہ بہت زیادہ ہے, تو محسن جو ہے وہ بڑا اچھا اضافہ ہے, بڑا شائننگ سٹار ہے ہمارا ماشاءاللہ, ینگ ہے. تو اس نے شکل ہی بہا دے کوئی گل نہیں, اس نے یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو لقمہ دیا ہے اس نے بھی شہید ہونے کی بات کی ہے. کہتی ہے کہ مظالم برداشت کر رہی ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا شہید ہو جائیں گے, جنت میں شہداء کے ساتھ ہوں گی. تو یعنی وہ مریم وٹو نے نہیں دسیا کہ شہید کون کرنا چاہتا ہے. اصل میں بشرا بی بی کا جو معاملہ ہے نا سر, بشرا بی بی کینوں فائدہ ہے؟ عمران خان بشرا بی بی کی پہلے نہیں سر, آپ پنکی پین نہیں پہ میں نہیں میرے بھائی کے دل پہ چھریاں نہیں سر دیکھیں, پہلے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر انہوں نے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, اس کے بعد ان کے اوپر جو قاتلانہ اور اب مجھے لگتا ہے خیال ہے اس طرح کی باتیں میں میکسیمم ایکسٹریم پہ جا کے سوچ جو بات انہوں نے کی ہے ذاتی گولیاں مریم بٹو صاحبہ نے جو بات کی ہے جنہ گولیاں تے ڈرائیور بیٹھے ہوئے ہیں سر, وہ گولی ہے سر اچھا ڈرائیور بیٹھا سی گولی تے. اچھا مریم بٹو صاحبہ نے جو بات کی ہے نا, وہ انہوں نے شروع سے وہ کافی دنوں سے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور اکیلی جو بشرا بی بی کے حق میں بات کرتی ہے, ہاں کوئی ادھر ادھر سے کوئی پی ٹی اے والے بات نہیں کرتے. وہ کہتی ہے یار آپ لوگوں سے عمران خان نظر آتا ہے. مریم بٹو ویسے بشرا بی بی کی بہن ہے, بہن ہے جی, بہن ہے. اچھا بہرحال آخری جملہ میرا جو تھا نا وہ عدالت والا, کہ وہ جو نیب ترامیم کیوں ہونی چاہیے, کل عدم کیوں ہونی چاہیے, اس پر جتنی منافقت کل دکھا سکتے تھے نا عمران خان صاحب, انہوں نے رج کے دکھائی. یہاں تک کہ جیسے ستر من اللہ صاحب بھی نا, مطلب وہ کیا ہوتا ہے کہاں پٹھے کیا کہاں پٹھے کیا ہوتا ہے, سر پکڑ کر بیٹھ گئے, یہ ششدر رہ گئے کہ یار میں ایدی لائف کرنا چاہ رہا تھا, دل میں سوچا ہوگا انہوں نے. اچھا نقصان ہو جائے گا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب ملک صاحب بات کر رہے تھے. ملک صاحب نے جو فرمایا تھا نا کہ عدالت نے عمران خان صاحب کو یہ تجویز دی کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ اس پہ نیگوشیٹ کرنا. مجھے یہ خیال آیا کہ یہ کچھ اسی طرح کی بات ہے. اب یہ کہنا اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ عدالت ریکویسٹ کر رہی ہے, یہ عدالت, تو مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی, پرانی ہے, میں نے کہیں پڑھی ہے, کہہ رہے ہیں کہ فوج نے عدالت کی جی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ یہ کرے. میں اسی کا ایک تلازمہ دیکھ رہا تھا, میں نے کہیں میں نے عرض کی کہ پڑھا ہے, مجھے ذاتی طور پہ نہیں علم. وہ یہ ہوا کہ ایک انٹرویو ہو رہا تھا کسی صاحب کا, صاحبہ کہہ لیجیے صاحب, تو ان سے کہا گیا کہ اگر بھائی نور اللہ آپ کو پرپوز کریں تو آپ کا کیا جواب ہوگا. تو ان صاحبہ نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو اس کے بعد باہر جا کے مشہور ہو گیا کہ نور اللہ نے انہیں پرپوز کیا تھا اور انہوں نے کہا دیا ایبسلیوٹلی ناٹ. بستی ہوئی سر ایڈا کوشچن ہو. انٹرویو میں ایک مفروضہ سوال تھا جس پہ عمران خان صاحب نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, اور باہر آ کے کہا گیا کہ امریکہ کو کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ. امریکیوں نے قطعاً اس قسم کی کوئی بات عدالت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب کسی جج کے خلاف بات ہو جائے تو اس پہ کیس بن جاتا ہے, معافی بھی نہیں تسلیم کی جاتی. ٹھیک ہے, اگر قانون میں آئین میں ہے تو اس کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ملک کی سیکیورٹی کے خلاف بات کرے, کوئی ملک کی سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف بات کرے, کوئی وزیر اعظم اور صدر کے خلاف بات کرے, گالیاں نکالے, اچھا ان پہ جھوٹے الزام لگائے, پارلیمنٹ کے خلاف بات کرے, اچھا اس پہ سوال آ جاتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے. اچھا یہ کوئی خاص مقدس گائے ہے کہ وہ جج کے خلاف تو بات نہیں ہو سکتی, اور باقی سب جو ہے ان کے خلاف جو مرضی جھوٹ بکتے رہیں آپ, اور وہ سب جائز ہے. یہ بڑی عجیب سے مسئلہ ہے ہمارے اس میں. میرے خیال ہے اس میں بھی اگر پارلیمنٹ میں ضرورت ہے تو اس پہ مزید تھوڑا سا غور و فکر کر کے اس مسئلے کو بھی حل کرنا چاہیے. اور دوسرا میں دو چھوٹی سی چیزیں, غیر نصابی سرگرمیاں ضروری ہوتی ہیں ذرا, تو
مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ آ رہا ہے اور سولر جو پینلز کے حوالے سے نا ابھی بھی ایشوز بنے ہوئے ہیں. 2000 میگا واٹ سے زیادہ لوگ سولر کے ذریعے الیکٹریسٹی پیدا کر رہے ہیں انرجی, اور جس میں حکومت کا 1 روپیہ نہیں لگ رہا, وہ اپنا کر کے, اور گرین انرجی بھی اور ساری چیزیں مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور اب ہم ہزاروں ارب روپے ان کمپنیز کو دے رہے ہیں جو ایک یونٹ سنگل یونٹ نہیں بنا رہے ہیں. اچھا, اس کا کوئی حل نہیں نکالا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو 83 کروڑ آئی تھنک 83 کروڑ یونٹس اوور بلنگ ہوئی ہے, وہ چوری ہوئی ہے بلنگ, محکمے کے لوگ کھا گئے ہیں اور مجھ سے آپ سے اس کا بل وصول کیا جاتا ہے. اچھا, آئی پی پیز کے ساتھ ساتھ ہاں کچھ جگہوں پہ بہتر ہے, کچھ جگہ پہ بہت برا حال ہے. میں تو اوور آل ملک کی بات کر رہا ہوں. اچھا بہت زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, دوسری چیز جو ہے نا, اب ایک اور کمپنی آ رہی ہے باہر سے جو 600 میگا واٹ کا سولر پلانٹ لگائیں گے. اچھا, اس میں بھی اگین وہ انویسٹمنٹ بھی شو ہوگی, اس میں بھی بہت سارے پیسے باہر چلے جائیں گے, حکومت پاکستان کا بھی بہت سارا پیسہ لگے گا, اور ان لوگوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے جو مفت میں بنا رہے ہیں. مفت میں ان دا سینس کہ وہ خود اپنے خرچے پر سارا کر رہے ہیں اور حکومت کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, ان سے نہ اس پورے ریٹ پر گرین میٹر یا نیٹ میٹرنگ کے ذریعے لی جا رہی ہے. اس پہ حکومت کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہر چیز میں عوام کا وہ کچومر نہیں نکالنا چاہیے. اور جو قرضوں کا حال ہے ہمارا, وہ آج ہی خبر شائع ہوئی تھی کہ اپریل کے مہینے میں 700 ارب روپے کا قرضہ لیا حکومت نے, اور 5000 روپے کا سال میں قرض لیتے ہیں. اچھا, یہ ایک ایسی لوٹ مار ہے کہ بینکوں سے وصول کرتے ہیں, چونکہ ہم نے اب اسٹیٹ بینک سے تو لے نہیں سکتے. اچھا, وہ بینک اسٹیٹ بینک سے لے سکتے ہیں, وہ لیکوڈیٹی پوری کرنے کے لیے بینک اسٹیٹ بینک سے لے لیتے ہیں, اور کم از کم اگر 20% کے حساب سے بھی لگائیں تو 1000 ارب سے زیادہ روپیہ جو ہے حکومت پاکستان ان بینکوں کو دے دیتی ہے. ان کی ایک عیاشی لگی ہوئی ہے, اور اس کا برڈن جو ہے سارا ہم پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس سال جو ہے, جو سال گزر رہا ہے, اس سال ہم نے 4200 ارب روپیہ صرف بینکوں کو پاکستانی, نہیں سوری 8200 ارب روپیہ پاکستانی اور 8200 ارب روپیہ 8200 ارب روپیہ ہم نے انٹرسٹ دینا ہے پاکستانی اور عالمی بینکوں کو, اور اس میں 80% لون جو ہے وہ پاکستانی بینکوں کا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا ٹوٹل ریونیو کا والیوم بتائیے کیا ہے؟ 8200 ارب. جی, اور ٹوٹل ریونیو ہم 10 کچھ پہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی بات, یہ جو سولر والی بات انہوں نے بتائی ہے, میں پہلے اس کو ڈینائی کرتا رہا ہوں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا, لیکن کیبنٹ کی ایک سمری میرے پاس آئی ہے جو پچھلا اجلاس ہوا تھا, اس میں باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے, اور یہ جو ایشو انہوں نے بتائے ہیں اس کے اوپر متعلقہ وزارت کو کہا گیا ہے کہ پوری قابل عمل تجاویز ایگزیکیوشن کے لیے بنا کے اگلے اجلاس میں پیش کریں جو ان کی چائنا سے واپسی کے اوپر ہوگا. تو ہمیں اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہیے, حکومت کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے تاکہ ہم اسے ہونے سے روک سکیں. میں نے صرف یہ کہنا. اچھا, ویسے تو وزیر اعظم چین بھی گئے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے تھا. آپ یہ جو سوال ہے عمران خان صاحب کا عدالتوں میں بیہیو یا عدالتوں کا عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک, اس کا جواب دیتے ہوئے جو کچھ عمران صاحب نے وہاں پہ کہا ہے, خصوصاً جو جج صاحب نے ان کو کہا کہ کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے, تو اس پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے فل کورٹ والی بھی گل تھوڑی جی ہونی چاہیے تھی کہ فیصلہ آ سکتا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگلے جمعے تے کر لیں, نیکسٹ جمعے تے کر لیں. ہاں, وزیر اعظم دی ڈسکس کرنی ہے دورہ وزیر اعظم دا, ٹائم زیادہ ہو گیا. میرے خیال میں ایک اشارہ چین والے دورے پہ پہلے آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ بات میرے خیال میں جو سولر والی بات ہے نا سر, پچھلے ایک ہفتے میں ایک دن میں 600 میگا واٹ جو اضافی بجلی تھی لیسکو کے پاس ڈے ٹائم میں, کیونکہ لوگوں نے اپنے گھروں پہ چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا رہے ہیں. اب حکومت کو یہ فکر لگ گئی کہ اگر ان پر ٹیکس نہ لگایا اور یہ لوگ اپنی بجلی بنانے لگ گئے تو پھر ہم آئی پی پیز کو کہاں سے دیں گے؟ تو ہمیں بہت سارے پیارے ہیں, ہمیں تو انہیں پیسے دینے ہیں, میاں منشا کو دینے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے پیسے دینے ہیں. اس لیے میرے خیال میں یہ پاکستانی نے سنیا کہ رجسٹر کمپنی ہاں ٹیلی میٹرنگ پر یہ ٹیکس لگانے کی جانب جا رہے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف یہ بڑھ رہے ہیں. دوسری بات ہاں نیٹ میٹرنگ. دوسری بات یہ کہ جو یہ جو آپ بجلی بناتے ہیں نا, جو آپ اپنی خرچ کر لیتے ہیں, جو آپ کے پاس اضافی ہوتی ہے وہ آپ واپڈا کو دے دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قوم کی خدمت کرنا ٹیکس تو لگنا چاہیے نا. اچھا چلو, اچھا
سر باقی جو عمران خان صاحب کا ایشو ہے، میرے خیال میں عمران خان صاحب کو سیاسی جماعتوں سے گفتگو کرنی چاہیے. ویری گڈ. ہاں اور بالکل کرنی چاہیے. لیکن سیاسی جماعتیں بھی اینج نہ ہوئے نا انہوں نے وہ بھائی لوگ کان پکڑا دیں کہ ساری جھگڑا کرا کے آپ تسی یاریاں لان چلے ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر. سر دیکھیں نا وہ سر اس لیے ان کی فکر نہ کروں سر، اس لیے ان کی فکر مجھے ہے. بہت سارے لوگوں کے فارم 47 کے ایشوز پھنسے ہوئے ہیں. آپ سارے سمجھدار دوست ہیں. اتنا آسان کافی ہے. لاہور دی ایک جب یہ سارے سیاستدان بیٹھ جائیں گے نا فارم 47 ریلیونٹ ہو جائے گا. یہ سارا پروسیس ریلیونٹ ہو جائے گا. سارے لڑ کے دوبارہ الیکشن کرو. دوبارہ کرائیں الیکشن. سارے بیٹھ جائیں. دیکھو جب آپ بیٹھ جاتے ہو نا پہلے قانون سازی کریں. معاملات اپنے ہاتھ میں لو. جب یہ بیٹھیں گے اور تب تو یہ سیاسی بیان نکل آئے گا. سیاستدانوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے. کسی تیسری قوت کو دعوت نہیں دینی چاہیے. یہاں پر اگر کسی کا موقف ہے تو وہ غلط موقف ہے. سیاست جب بھی مضبوط ہوگی، سیاستدان جب بھی مضبوط ہوں گے، جب یہ آپس میں بات کریں گے. ہاں کسی کا موقف تسلیم کرنا یا نہ کرنا وہ ان کا اپنا رائٹ ہے، لیکن ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے اور سیاستدانوں سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. لیکن جو فارم 47 والے ہیں تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ وزن ڈالیں اور دیکھیں. اور جڑے فارم 47 والے نہیں ہے وہی تو وہ پالا. انڈیا میں الیکشن ہوئے. انڈیا کی سپریم کورٹ نے اروند کیجریوال کو انتخابی کیمپین کے لیے وہ سزا یافتہ تھا. سن لیں سر، اروند کیجریوال سزا یافتہ تھا. سزا یافتہ نہیں تھا. اس کو 5 دنوں میں سزا دلوائی گئی. اروند کیجریوال سزا یافتہ تھا. ٹرائل شاید روز محشر بھی نہ ہو. کتنے عرصے سے کیا تھا؟ کتنے عرصے سے کیا تھا؟ بات آگے نکل گئی ہے اور سب بات کریں. 5 دنوں میں بس ٹھیک ہو گیا. بس تسی فتوا لواؤ. اچھا ایک میں عرض کر دوں کہ بھارت میں 2 ایسے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں جو سزا کاٹ رہے ہیں اور جیل میں ہیں. اور ایک اور دوسری بات یہ کہ ٹرمپ صاحب 34 چارجز پہ کنوکٹ ہو گئے ہیں اور اس کے باوجود ان کی امیدوار ہاں جی ان کو سزا 11 جولائی کو سنائی جائے گی. اس کے باوجود وہ صدر کا الیکشن. اچھا میری گل سنو یار, میری گل سنو سر. انڈیا دے وچ اور امریکہ دے وچ اجے تک ایک واری فوج نہیں آئی. پاکستان 4 باری سیدھی طرح آ چکی ہے. اگے پیچھے دا سانو کوئی نہیں پتا. تے لہٰذا 9 مئی دے اوتے 9 مئی جڑا حملہ کیتا سی اودا کچھ نہ کچھ تے بھگتنا پینا نا سر. انج نہ کرو. سدھے اعظم صاحب اگے بھی قبول ہے. سدھے اعظم پر انج نہ آن جویں اللہ رحم کرے. کیوں سدھے اعظم ورنہ عمران خان آئے ورنہ وہی سوچ ہے. یہ سوچ ہے کہ سیدھے آ جاؤ. میرے بھائی ہائے رافیہ رضی صاحب, ہائے رافیہ کمبخت یہ ماشاءاللہ بھی نہیں لگاتے. یہ سوچ ہے سر. بس 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 نہیں. اچھا جی, میرا خیال ہے خاصی بحث ہو گئی. تو انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.